تو میں وہ 17 حوالے آج انشاءاللہ رکھنے جا رہا ہوں، اور مجھے موقع ملا ہے کہ میں تبلیغی جماعت کو بتاؤں کہ جو سلیبس آپ اٹھا کر پورے اخلاص کے ساتھ پھر رہے ہیں، گلی گلی، گاؤں گاؤں، ملک ملک، اس کے اندر کیا کیا خرافات لکھی ہیں، انہوں نے آپ کو اللہ کی کتاب سے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ہٹا کر بزرگوں کی کتابوں کے پیچھے لگایا ہوا ہے، جس کے اندر یہ خرافات ہیں۔ اور یہ 17 حوالے تو میں نے ٹائم کی بچت کی وجہ سے رکھے ہیں، ورنہ یہ حوالے درجنوں میں بھی نہیں ہیں، سینکڑوں میں، سینکڑوں میں، ہر دوسرے صفحے کا پوسٹ مارٹم ہو سکتا ہے، لیکن میں موٹی موٹی باتیں رکھوں گا تاکہ ایک عام آدمی کو بھی سمجھ آ جائے اور ایک پڑھے لکھے بندے کو بھی سمجھ آ جائے، اور یہ ایک ایکسکلوسیو لیکچر ریکارڈ ہوگا، اور انشاءاللہ یہ صدقہ جاریہ ہوگا ہمارے نئی بٹ صاحب کے لیے حافظہ اللہ تعالی، کہ نہ وہ یہ کنڈی کھولتے اور میں باہر نکل کے اس طریقے سے ان کے سارے سسٹم کو ایکسپوز نہ کرتا، اگرچہ میں وقتاً فوقتاً کرتا رہوں، لیکن آج میں مینیجبل فارم میں کئی نئی چیزیں بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی رکھوں گا۔ لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔ میرے بھائیو، جو تبلیغی جماعت کا نصاب ہے وہ شیخ زکریا کاندلوی صاحب المتوفی 1982 عیسوی نے لکھا۔ 1898 میں یہ پیدا ہوئے، 84 سال کی عمر میں مدینہ شریف میں فوت ہوئے اور بقیہ غرقد میں دفن ہوئے 1982 کے اندر۔ شیخ زکریا کاندلوی صاحب جو تبلیغی جماعت کے بانی ہیں، مولانا الیاس کاندلوی المتوفی 1944 عیسوی، جنہوں نے 1926 میں تبلیغی جماعت بنائی، یہ ان کے بھتیجے ہیں، اور انہوں نے دوسری شادی بھی ان کی بیٹی کے ساتھ کی ہے، اس اعتبار سے یہ داماد بھی ہیں مولانا الیاس کاندلوی صاحب کے۔ اور تبلیغی جماعت کے جو سب سے لانگسٹ پیریڈ تک امیر رہے مولانا انعام الحسن صاحب، 1966 سے لے کر 1995 تک آلموسٹ 30 سال، وہ ان کے داماد ہیں مولانا زکریا کاندلوی صاحب کے۔ شیخ الحدیث ہیں، بہت بڑے اسکالر تھے، اور المحند علی المفند مشہور کتاب جو ہے خلیل احمد سہارنپوری المتوفی 1927 عیسوی، ان کے شاگرد ہیں یہ، اور ان کے مرید بھی ہیں شیخ زکریا کاندلوی صاحب۔ فضائل اعمال میں انہوں نے خلیل احمد سہارنپوری صاحب کا باقاعدہ ذکر بھی کیا ہوا ہے۔ تبلیغی جماعت کا یہ سلیبس مکمل طور پر غلط نہیں، جہاں پر قرآن پاک کی آیات ہیں، احادیث ہیں جو صحیح الاسناد ہیں، وہ تو بالکل درست ہیں، لیکن جو ساتھ انہوں نے قصے کہانیاں ذکر کی ہیں اس کی وجہ سے بد عقیدگی پھیل رہی ہے۔ اسی لیے دیکھیں عرب دنیا میں یہ ریاض الصالحین پڑھتے ہیں امام نووی کی، المتوفی 676 ہجری، آج سے آلموسٹ 800 سال پہلے وہ کتاب لکھی گئی، کمال کی کتاب ہے۔ لیکن عجم میں یہ اپنا نصاب پڑھتے ہیں، تبلیغی نصاب، جس کے کئی ایک چیپٹرز ہیں، فضائل اعمال، جس میں فضائل ذکر، فضائل درود، فضائل حج، فضائل صدقات، یہ بھی الگ سے ایک بک ہے، حکایات صحابہ کے نام سے بھی ہے۔ یہ 5-6 کتابیں ہیں جو آپ کو رائے ونڈ میں بھی ملیں گی اور باقی جگہوں کے اوپر بھی۔ یہ ان کا سلیبس ہے۔ کام تو بہت اچھا کر رہے ہیں، نبیوں والا کام ہے، بشرطے کہ نصاب بھی نبیوں والا ہو۔ اس امت کی تو پرائمری رسپانسبلٹی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ یعنی اللہ پر ایمان سچا اس کا ہے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے۔ اسی لیے ایمان 30 نمبر پہ ذکر ہوا۔ کام تو بہت بڑا ہی ہے، ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اس امت کو ٹرانسفر ہوا، حتیٰ کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے، خواہ تمہیں ایک آیت بھی آتی ہو نا پہنچا دو، کوئی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، ایک آیت بھی آئے نا تو یہ رسول اللہ کی ڈگری ہے تمہارے حق میں۔
ویسے تو ڈگریوں کی اوقات یہ ہے کہ دیوبند کی ڈگری ٹوٹل یہ وقت رکھتی ہے کہ ایک عام بریلوی بھی دیوبندیوں کے مفتی کو گستاخ رسول کہتا ہے، لو سامو. اور بریلویوں کی ڈگری کی یہ اوقات ہے کہ ایک عام دیوبندی بھی بریلویوں کے مفتی کو کہتا ہے یہ تو مشرک ہے. تو ڈگری نبی الاسلام نے دے دی. ایک آیت بھی آتی ہے وہ آپ نے آگے پہنچانی ہے. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے کہ شیطان نے انسانی شکل میں آ کے حضرت ابو ہریرہ کو آیت الکرسی کا وظیفہ دیا. ان کو نہیں پتا تھا، لمبی حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے کہا یہ انسانی شکل میں 3 راتوں سے جو تمہارا مہمان ہے یہ شیطان تھا، لیکن اس نے بات سچی کی ہے کہ جو رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سوئے صبح تک ایک فرشتہ اس کی حفاظت پر مامور ہوتا ہے. یعنی شیطان بھی اگر سچی بات کرے آپ نے اس کی تصدیق کرنی ہے. اس کو میں نے ایک مثال سے سمجھایا ہے کہ اگر کوئی پرائمری اسکول کا بچہ آپ کو آ کر یہ ریکویسٹ کرے کہ حضرت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے کہ سود خور کے خلاف اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان جنگ ہے، تو آپ اس کے جواب میں کیا یہ کہیں گے کہ پہلے اپنی ڈگری دکھاؤ؟ اور خدا نخواستہ اگر آپ نے یہ کہا کہ ڈگری دکھاؤ اور ڈگری نہیں دکھاتے تو میں اس آیت کو بھی نہیں مانوں گا، تو اس کی ڈگری ہے یا نہیں ہے، آپ کا تو ایمان بھی گیا. وہ تو صرف آپ کو ریفرنس دے رہا ہے. کوئی کافر بھی آپ کو بتائے نا کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، آپ پڑھیں وہ نکل آئے تو آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے. ویسے آپ کو یہ تعریف کرتے ہوئے نظر آئیں گے فلاں نان مسلم نے نبی الاسلام کی تعریف کی، اس کے پاس دیوبند کی ڈگری ہے. نہیں جی وہ بہت پڑھا لکھا ہے. اور بھائی جتنا وہ پڑھا لکھا ہے نا اتنا میں بھی پڑھا لکھا ہوں، شاید زیادہ ہی پڑھا لکھا ہوں. میں نے بھی میکینیکل انجینئرنگ آنرز کے ساتھ کی ہوئی ہے. اس کے بعد گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہوا ہے مولویوں کا، اور ساری چلاکیاں تم لوگوں سے سیکھی ہیں میں نے. میری باری آتی ہے تو کہتے ہیں جی وہ ڈگری دکھائے. جی ڈاکٹر اقبال کو کہتے ہیں علامہ اقبال، جس کے پاس فلسفی کی ڈگری تھی، کوئی مدرسے کے پڑھے ہوئے نہیں تھے، ان کو علامہ کہتے ہیں. ان کی ڈگری بھی لے لیں، ان کے شعر کے بغیر ان کی تقریریں ختم نہیں ہوتی. اس سے تو ڈگری نہیں مانگی انہوں نے، اس لیے کہ ڈاکٹر اقبال نے ان کی منجی نہیں ٹھوکی. میں منجی ٹھوکتی ہے، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں، میں کی تھا جے. ہاں اس واسطے منو کہتے ہیں ڈگری لیا ڈگری لیا. تو رائے ونڈ سے جو فضائل اعمال چھپتی ہے نا، کتب خانہ فیضی، وہ ریڈ کلر کی جو رائے ونڈ خود چھپواتا ہے. ویسے تو اس وقت 6-7 مکتبے ہیں جو فضائل اعمال کو پرنٹ کر رہے ہیں، تو صفحہ نمبر کا فرق آ جائے گا. اس لیے میں نے وہ چوز کی ہے جو ان کی اپنی رائے ونڈ کی ہے، ریڈ کلر کی، تاکہ صفحہ نمبر بھی آپ کو وہی والا ملے. ادروائز کوئی مشکل نہیں ہے، دوسرے میں بھی آپ ڈھونڈ سکتے ہیں، چیپٹر سے آپ کو پتا چل جائے گا. لیکن پھر بھی میں نے شیطانی وسوسہ ختم کیا ہے. میں نے رائے ونڈ کی جو ہینڈ ریٹن چل رہی ہے اس زمانے کی کاتب کی لکھی ہوئی، اب تو ویسے انہوں نے سافٹ ویئر کے تھرو بھی ان پیج کے تھرو لکھوا لی ہے، لیکن رائے ونڈ سے وہی چلتی ہے. اس وقت ساری تبلیغی جماعت وہی ہاتھ کی لکھی ہوئی اچھی ہینڈ رائٹنگ ہے، کاتب کی لکھی ہوئی کتب خانہ فیضی کی فضائل اعمال پڑھتے ہیں. اسی کے ریفرنسز میں یہاں پر کوٹ کروں گا، 17 ریفرنسز، کیونکہ دن رات میں فرض رکھتوں کی تعداد 17 ہے. یہ اس نسبت سے میں نے 17 کا عدد چوز کیا، ورنہ یہ حوالے سینکڑوں میں ہو سکتے تھے، لیکن میرا خیال ہے 17 حوالے ایک دن رات کے اندر دماغ کھولنے کے لیے کافی ہیں انشاءاللہ تعالی. ریفرنس نمبر 1، پیج نمبر 8 نمبر پیج پہ تمہید میں وہ لکھتے ہیں کہ سفر 1357 ہجری میں بمطابق 1938 جب ان کی عمر 40 سال تھی، شیخ زکریا کاندلوی صاحب کی، تو کہتے ہیں اس وقت مجھے موقع ملا. ویسے تو میرے چچا جان جنہوں نے تبلیغی جماعت بنائی، الیاس کاندلوی صاحب، مجھے عرصہ دراز سے کہہ رہے تھے کہ کوئی سلیبس تیار کرو، تم شیخ الحدیث ہو، تبلیغی جماعت کے لیے کوئی کتاب ایسی لکھ دو کہ جو وہ پڑھا کریں. تو کہتے ہیں کہ سفر 1357 بمطابق 1938 میں ایک مرض کی وجہ سے دماغی کام سے روک دیا گیا. وہ کہتے ہیں مجھے کوئی ایسی بیماری لگ گئی کہ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ نے دماغی کام کوئی نہیں کرنا،
کون سا کام؟ دماغی. دیوبند دماغ بند. تو انہوں نے کہا اب دماغ تو میرا ہو گیا بند، تو اب میں دیوبندیوں کے لیے کام کر سکتا ہوں. اب جملے دیکھیں، وہ کہتے ہیں مجھے کام سے روک دیا، دماغی کام سے. تو میں نے کہا کہ میں اب ان خالی ایام کو اس بابرکت مشغلے میں صرف کروں کہ یعنی کتاب لکھ دوں جو کئی سالوں سے نہیں لکھ سکا. پھر اگلے جملے اتنے زبردست ہے، وہ کہتے ہیں اگر میرے یہ اوراق پسند خاطر نہ بھی ہوئے تب بھی میرے خالی ایام تو اس مشغلے میں کٹ ہی جائیں گے. اس بندے نے اتنی کیجول کتاب لکھی ہے، جب دماغی کام سے اسے روک دیا گیا اس نے کہا چلو یار اب میں فارغ ہوں، اب میں دیوبند دماغ بند کے لیے کتاب لکھ دوں. اور یہ سٹارٹ میں لکھا ہے اس بندے نے خود، یہ نا کہ میں نے گن پوائنٹ پہ لکھوایا. یہ ویسے اس بندے کی ایمانداری ہو سکتا ہے، اس کی وجہ سے اس کی بخشش ہو جائے کہ اس نے سٹارٹ ہی میں بتا دیا ہے کہ میری دماغی حالت ٹھیک نہیں. ہاں جو کچھ میں لکھ رہا جائے اپنی ذمہ داری تے پڑھو. تو تبلیغی جماعت والوں کا بھی کام ہے کہ اس کے بعد جو کچھ لکھا ہوا ہے اپنی ذمہ داری کے اوپر پڑھیں. ہمیں قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا. اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تجھے اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم حاصل نہ ہو جائے. بے شک کان، آنکھ اور عقل، دل ہو یا دماغ، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا استعمال کیوں نہیں کیا. اور شیخ زکریا کاندھوی صاحب کہہ رہے ہیں دماغی کام سے روک دیا گیا، تو میں نے کہا کہ میں پھر یہ کام کر لوں. ریفرنس نمبر 2 پیج نمبر 560 پر فضائل اعمال کے وہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے صاحب کشف بنایا تھا. وہ جب کسی کو وضو کرتا ہوا دیکھتے تھے نا تو انہیں اس شخص کے گناہ بھی دھلتے ہوئے نظر آ جاتے تھے، حتیٰ کہ یہ پتا چل جاتا تھا کہ یہ گناہ کبیرہ کر کے آیا ہے، صغیرہ کر کے آیا ہے، کوئی مستحب چھوڑ کر آیا ہے، یا کوئی خلاف اولا چیز چھوڑی ہے، کوئی مکروہ کام کیا ہے. پھر وہ لوگوں کو بتا بھی دیتے تھے کہ آج تو نے فلاں کام کیا ہے، توبہ کر. اور یہ صرف شیخ زکریا کاندھوی نہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب نے درس حدیث کے اینڈ پہ ختم بخاری پہ یہ واقعہ سنایا ہے. لو سامو. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کے بارے میں منقول ہے، وضو کرتے تھے لوگ تو ان کو وضو کے پانی کے اندر لوگوں کے اعمال بہتے ہوئے نظر آتے تھے کہ یہاں پر اعوذ باللہ اس میں چوری نظر آ رہی ہے، اس میں جو ہے غیبت نظر آ رہی ہے، اس میں جھوٹ نظر آ رہا ہے، وہ چلتا ہوا نظر آتا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ کشف کا، اور اسی واسطے امام ابو حنیفہ کا مسئلہ کیا ہے کہ مائع مستعمل ناپاک ہے. وہ اسی لیے کہ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ وہ اس میں جو ہے گناہوں کی گندگیاں بہ رہی ہے، تو انہوں نے کہہ دیا کہ مائع مستعمل ناپاک ہے. مفتی اعظم پلانٹ ارتھ دیوبند تقی عثمانی صاحب یہ سنا چکے ہیں واقعہ. اب صحابہ کرام کو تو اس قسم کا کوئی کشف حاصل نہیں تھا کہ وہ ایک دوسرے گناہ دھلتے ہوئے دیکھ لیتے. اور دیکھیں اس نے کتنا خطرناک کھیل کھیلا، اپنے بابے کی شان بیان کرنے کے لیے اتنا بڑا جھوٹ گھڑا جو اللہ تعالیٰ پر بھی جا کے جھوٹ چشمہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے، گناہوں پر پردے ڈالنے والا. کیا اللہ اپنے بندوں کے گناہ دھلتے ہوئے کسی دوسرے بندے کو دکھائے گا؟ اور اس سے بڑی بات بتاؤں، آپ کے دل جھوم اٹھیں گے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنے گناہگار بندے کو اپنے قریب کرے گا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. اس کی ہم تمثیل بیان نہیں کر سکتے. پھر اس پہ یوں پردہ ڈال لے گا اور پھر اس سے سرگوشی میں باتیں کرے گا تاکہ باقی لوگ نہ سنیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے فلاں گناہ کیا دنیا میں، وہ کہے گا یا اللہ کیا، فلاں کیا، فلاں. اللہ تعالیٰ اس کے گناہ گنواتا جائے گا اور وہ اقرار کرتا جائے گا. اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، دل میں سوچ رہا ہوگا لو مارا گیا میں آج. اللہ تعالیٰ اینڈ پہ فرمائے گا میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پر پردہ رکھا تھا نا، آج بھی پردہ رکھوں گا اور تیرے گناہوں کو میں نے بخش دیا. قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے گناہوں کو لوگوں پر عیاں نہیں کرے گا. اور تم کہہ رہے ہو کہ امام حنیفہ لوگوں کے گناہ دھلتے ہوئے دیکھتے تھے. جھوٹ، فراڈ. اس سے بڑھ کر بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
دیکھو تم میرے پاس مقدمہ لے کر آتے ہو, تم میں سے کوئی چرب زبان ہوتا ہے اور زبان کی تیزی کی وجہ سے یوں لگتا ہے کہ وہ حق پر ہے اور میں اس کے حق میں فیصلہ بھی کر دیتا ہوں. مجھے نہیں پتا کہ اس کے دل میں کیا ہے, جو کچھ سامنے ہے میں اس کے اوپر فیصلہ کر دیتا ہوں. یاد رکھنا, اگر میں نے تمہارے حق میں فیصلہ کر دیا تب بھی اگر تم حق پر نہ ہوئے تو میرے فیصلے کے باوجود آگ کا ٹکڑا یہاں سے لے کر جا رہے ہو. حالانکہ رسول اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ یہ حق پر ہے, لیکن وہ حق پہ نہیں تھا. چرب زبانی سے اس نے نبی کو قائل کر لیا اور حضور نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا. اس کے باوجود وہ آگ کا ٹکڑا لے کر جا رہا ہے. کیوں؟ نبی کو دھوکہ دے سکتا ہے, اللہ کو نہیں دے سکتا. سورہ توبہ میں یہی تو ہے کہ اے نبی, یہ منافقین جو بہانے بنا رہے ہیں آپ کو تو راضی کر لیں گے, اللہ کو کیسے راضی کریں گے. ہاں, کعب بن مالک کی توبہ کا واقعہ جو بخاری مسلم میں ہے, اس میں کعب بن مالک کہتے ہیں میں نے بھی ارادہ کیا کہ حضور سے بہانہ کروں کیونکہ اتنی بھیڑ میں حضور کو پتہ نہیں چلنا تھا, لیکن مجھے خطرہ ہوا بعد میں اللہ تو بتا دے گا. صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا. اور یہ امام حنیفہ کے بارے میں کہتے ہیں گناہ دھلتے ہوئے, نبی علیہ السلام کو تو کعب بن مالک کا گناہ نہیں نظر آیا. حالانکہ نبی وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ غیبی خبریں دیتا تھا. جو نبی کے حق میں غیبی خبریں نہ مانے وہ کافر ہے. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. اللہ کی شان نہیں کہ ہر بندے کو غیب پر اطلاع دے, اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے وہ چنتا ہے. تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے رسول کی خبروں پر ایمان لاؤ. رسول کو تو غیبی تائید بھی حاصل ہوتی ہے. صحیح بخاری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جب تک رسول اللہ دنیا میں موجود تھے نا, اللہ تعالیٰ ہمیں وحی کے ذریعے بتا دیتا تھا. اب حضور کے جانے کے بعد ہمیں نہیں پتا کہ تم میں سے کون حق پہ ہے اور کون باطل. ہم تمہاری زبان کے مطابق فیصلہ کریں گے, دل کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. ہم ظاہری اعمال کے اوپر فتویٰ لگائیں گے. اور یہ کہتے ہیں امام حنیفہ کو گناہ دھلتے ہوئے نظر آ جاتے تھے, ورنہ بڑا آسان طریقہ تھا. حضرت عمر کہتے ہیں میں تو امام حنیفہ سے اتنا افضل ہوں کہ میرے گھوڑے کے قدموں کی خاک, وہی جو جعلی سٹوری انہوں نے بتائی ہے, اس کو ابو حنیفہ نہیں پہنچ سکتا. تو میرے سامنے وضو کر, میں ابھی بتا دوں گا تو نے جرم کیا ہے نہیں. لو سانو دیکھا کتنے گیا دماغ میرا, بند نہیں ہے نا, کھلے ہے. وضو کرو میں دس دیں گا, ابو حنیفہ دس سکتا تو میں کیوں نہیں دس سکتا. سب کہانیاں جھوٹ سے کوڑ مار دے رہے ہو. ریفرنس نمبر 3 پیج 484 پر کہتے ہیں جی شیخ ابو یزید قرطبی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کے بارے میں سنا کہ اسے جنت اور دوزخ کا کشف ہو جاتا ہے. وہ دنیا میں بیٹھ کے بتا دیتا ہے کون جنتی ہے اور کون جہنمی. اور کہتے ہیں یہ بات بھی میں نے سن رکھی تھی, سن سنا کے سننی, ٹنی پڑھ پڑھا کے سنی نہیں, کہ 70,000 دفعہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں لا الہ الا اللہ پڑھ لے اور سٹور کر کے رکھ لے, قیامت والے دن اس کی مغفرت ہو جائے گی. بلکہ اگر وہ TCS کروا دے کسی بھی رشتہ دار کو, اس کی بھی بخشش ہو جائے گی. کہتے ہیں میں نے ایک نصاب پڑھ کے اپنی بیوی کے لیے رکھا ہوا, اپنے رشتہ داروں کے لیے, اور کہتے ہیں میں نے کئی ریزرو 70,000 کے نصاب رکھے ہوئے تھے. پچھلے دنوں جب خادم رضوی صاحب فوت ہوئے تھے, طارق جمیل صاحب نے ویڈیو میں کہا کہ میں نے ایک نصاب 70,000 کا پڑھوا کے خادم رضوی صاحب کو بخشا ہے. وہ ادھر سے ہی انہوں نے بخشا ہوا تھا, طارق جمیل صاحب نے. اب شیخ زکریا کاندلوی صاحب ان بزرگوں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے اس نوجوان کو جسے کشف ہوتا تھا اسے کھانے پہ بلایا, تو کھانا کھاتے ہوئے اس نے اچانک چیخ ماری اور رونا شروع کر دیا اور کہا کہ میری ماں کو فرشتے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں. دنیا میں بیٹھ کے, نبی نہیں, صحابی نہیں, تبع تابعی نہیں, یہ کوئی 7ویں 8ویں صدی ہجری کا واقعہ ہے. تو وہ قرطبی صاحب کہتے ہیں میں نے دل میں نا جو 70,000 ایک نصاب پڑھ کے رکھا وطن لادہ سے, اس پہ مور لگائی, اسی ٹائم TCS کر دیا اس کی ماں کو, یعنی کہ سال ثواب کر دیا. تو ایک دم وہ ہنسنا شروع ہو گیا. اس نے کہا کہ فرشتے میری ماں کو جنت کی طرف لے کے جا رہے ہیں, وہ آپ کی TCS ڈاک پہنچ چکی ہے. اچھا, اس کے بعد شیخ قرطبی کہتے ہیں کہ اس واقعے سے مجھے 2 فائدے ہوئے. ایک تو مجھے یہ پتا چل گیا کہ 70,000 والی بات درست ہے, چیک ہو گئی. اور دوسرا یہ پتا چلا کہ یہ جو بزرگ ہیں, نوجوان لڑکا جو روحانی بزرگ ہیں, ان کی بزرگی بھی جسٹیفائی ہوگی کہ واقعی میں نے تو دل میں صالح ثواب کیا تھا اور وہ سب کچھ ہو گیا. اب مجھے بتائیں جن لوگوں کا انٹلیکچوئل لیول یہ ہے کہ ایک بندے کی ایکٹنگ کرنے کے اوپر
جو پتہ نہیں واقعہ ہے بھی ہے نہیں. قرآن و سنت کی تصدیقات اس کو تسلیم کر لیتے ہیں. بھئی کسی حدیث میں نہیں آیا کہ 70,000 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے کسی کی مغفرت ہو جائے گی. بالکل جھوٹ کہانی، اور نہ اس دنیا میں بیٹھ کے کوئی آخرت کی خبر دے سکتا ہے. ختم نبوت کے بعد یہ دروازہ بند ہو چکا ہے. پہلے غیر انبیاء کو کشف الہام ہو جایا کرتا تھا، اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ ہے، لیکن ختم نبوت کی وجہ سے دروازہ بند کر دیا گیا تاکہ غلام احمد قادیانی دجال یا اس کی طرح کا کوئی اور دجال یہ دعویٰ نہ کرے کہ میرا کوئی ڈائریکٹ رشتہ ہے. یہ تو آپ نے فضائل اعمال کا عقیدہ سنا. اب بخاری مسلم میں آتا ہے نبی الاسلام ایک قبرستان سے گزرے، 2 قبروں کے پاس کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا کہ ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. صحابہ کرام کو نہیں نظر آیا. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. اور فرمایا بڑی وجہ سے نہیں، ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چگلی کھایا کرتا تھا. پھر نبی الاسلام نے ایک ٹانی درخت کی توڑ کے 2 ٹکڑے کر کے دونوں قبروں پہ لگائی اور فرمایا جب تک ہری رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی نبی الاسلام کی برکت سے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام ایک قبرستان سے گزر رہے تھے، آپ کا خچر بدک گیا. صحابہ نے کہا یہ کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو. اور فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب قبر سنوا دے، لیکن مجھے خدشہ ہوا تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے. سنوا دے، دکھا دے نہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو وہ منڈا ویگ لیندا سی. صحابہ کرام جو اس امت کے سب سے بڑے اولیاء ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، وہ تو سننے کی سکت نہیں رکھتے قبر کے عذاب کو، اور تمہارے بزرگ جو ہے دیکھ لیتے ہیں. اندازہ کریں. بخاری میں ایک حدیث ہے، عثمان بن مظعون ایک صحابی بوڑھے تھے، فوت ہو گئے. ان کی خدمت کرتی تھی ایک عورت ام العلا. تو انہوں نے ان کی میت کے پاس کھڑے ہو کر کہا کہ عثمان تیرے لیے تو اللہ کے حضور جنتیں ہیں. نبی علیہ السلام پاس کھڑے تھے. آپ نے فرمایا تمہیں کس نے بتایا کہ یہ جنت میں؟ ہائے ہائے ہائے، امیجن کریں حضور کے سامنے کوئی اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے اور آگے سے حضور پوچھ لیں کہ تنو کنے دسیا ہے، تو اس بندے کی حالت کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ اور اس کے ساتھ کیا ہوگا. یہ آپ نے عاجزی کا اظہار کیا، ورنہ آپ علیہ السلام تو جنتی ہیں. سمجھانے کے لیے اس لیول پہ اترنا پڑتا ہے. ام العلا کہتی ہیں اللہ کی قسم اس دن کے بعد میں نے کبھی کسی کے مرنے پہ نہیں کیا کہ سیدھا جنتی ہے. اور یہ دیکھا یہ نورانی شکلوں سے دھوکہ کھا کے کہتے ہیں دیکھیں جنتی روح نظر آ رہی ہے، کتنا نورانی چہرہ ہے. اپنے فرقے کا ہو، دوسرے فرقے کا ہو تو کہتے ہیں لعنت پئی ہے. اور ام العلا کہتی ہیں اس دن کے بعد میں ایسا ڈری میں نے کبھی سٹیٹمنٹ نہیں دی. پھر کچھ دنوں کے بعد ام العلا نے خواب دیکھا، اور خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، جبکہ نبی اس کی تصدیق کر دیں. ایک چشمہ دیکھا، نبی علیہ السلام کو بتایا، آپ بڑے خوش ہوئے. آپ نے فرمایا یہ عثمان بن مظعون کے لیے بشارت ہے. لیکن وہ بعد میں ہوا، پہلے تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کا ایک خادم تھا مدعم، جو آپ کی سواری کا کجاوا کستا تھا، آپ کو وضو کروایا کرتا تھا. غزوہ خیبر کے موقع پر ایک نامعلوم تیر اسے آ کر لگا اور وہ شہید ہو گیا. صحابہ کرام نے کہا اس سے شہادت مبارک ہو. نبی علیہ السلام نے فرمایا تم کہہ رہے ہو شہادت مبارک؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اللہ نے مجھے دکھایا کہ اس نے مال غنیمت کی ایک چادر چوری کی تھی، وہ آگ کی اسے پہنا دی گئی ہے. صحابہ کرام کو تو سامنے میت کے اوپر چادر نظر نہیں آ رہی ہے، ان کے بزرگ یہاں بیٹھ کے نا تو آخرت کا فیصلہ کر رہے ہیں. جھوٹ کوڑ. صحابہ کرام فوراً گھروں کی طرف دوڑے. اگر کسی نے رسی کا ایک ٹکڑا بھی بے قیمت سمجھتا ہوا اپنے پاس رکھ لیا تھا، اس نے بھی واپس جمع کرایا کہ کہیں یہ بھی آگ کا نہ بنا دیا جائے. یہ صحابہ کرام کی اوبیڈینسی تھی، سمعنا و اطعنا. مجھے بتائیں نبی علیہ السلام کا خادم اگر چادر چوری کرے، اس پہ آگ کی پہنا دی جائے اور ہم کہیں کہ جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں،
اور صحابہ اسے شہید کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے لحاظ نہیں کیا، اس نے بھی اگر غلط کام کیا تو پکڑا گیا۔ رضی اللہ عنہم اجمعین نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ جب چاہے پکڑ سکتا ہے کسی کو۔ اور دوسرا اس سے یہ بھی رزلٹ نکلا کہ صحابہ اکرام کو تو سامنے میت کے اوپر آگ کی چادر نظر نہیں آئی ہے، اور ان کے بزرگ جو ہیں وہ جنت اور جہنم دیکھ لیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جھوٹ بولتے ہیں۔ یا وہ کہانی جو کرواتے تھے نا کہ جی صحابی کے گھوڑے کی قدموں کی خاک کو کوئی غوث قطب ابدال نہیں پہنچ سکتا، وہ فراڈ تھی۔ ہر چیز ہی تمہاری فراڈ ہے، سیدھی سی بات ہے۔ ریفرنس نمبر 4 پیج 427 پر کمال کی چیز ہے۔ کہتے ہیں جی ہمارے ایک صوفی بزرگ تھے عبدالعزیز دباغ، وہ کہتے ہیں بالکل امی تھے، وہ ان پڑھ، ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی، نہ کسی مدرسے کی نہ کسی اسکول کی۔ جس طرح باپا جانی ہے امیر اہل سنت، وہی باپا جانی تھی ڈگری کی تھے آئے۔ وہ کہتے ہیں میں نے 4 جماعتیں پڑھی ہیں ایک جگہ، 4 ایک جگہ، اگر وہی والی دوبارہ ریپیٹ کی ہیں تو ٹوٹل 4 ہیں، اگر جمع کر لیں تو 8 ہے، میٹرک کی ڈگری بھی نہیں، اور امیر اہل سنت۔ اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے صوفی بزرگ تھے بالکل امی تھے، لیکن وہ کسی شخص کو قرآن حکیم یا حدیث بیان کرتے ہوئے سن کر اور اسے دیکھ کر بتا دیتے تھے کہ یہ آیت پڑھ رہا ہے، حدیث پڑھ رہا ہے، اور حدیث کون سی پڑھ رہا ہے؟ حدیث قدسی پڑھ رہا ہے، یا نبی الاسلام کی حدیث پڑھ رہا ہے، یا کوئی جھوٹی حدیث پڑھ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی وہ دیکھ کے بتا دیتے تھے۔ کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ فرماتے تھے کہ جب کوئی شخص قرآن یا حدیث پڑھتا ہے تو اس کے منہ سے نور نکلتا ہے، تو مجھے اس نور کی چمک سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ آیت پڑھی ہے اس نے، یہ آیت کا نور ہے، یہ حدیث قدسی کا نور ہے، یہ حدیث نبوی کا نور ہے۔ اور جب نور نہ نکلے تو مجھے پتا چل جاتا تھا یہ حدیث نہیں ہے۔ اندازہ کریں یہ لوگ حدیثوں کو اس طرح جج کرتے ہیں، یعنی محدثین نے اپنی زندگیاں ویسے ہی گلا دی۔ یہ کہتے ہیں دائیں طرف سلام پھیرا سارے حافظ ہو گئے، بائیں طرف سلام پھیرا سارے ناظرہ ہو گئے۔ یہی باتیں ہیں نا، صحابہ کرام کو تو یہ حاصل نہیں تھا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، حسان ابن ثابت مسجد نبوی میں نعتیہ اشعار پڑھ رہے تھے، حضرت عمر آئے، آپ نے صرف تیکھی نظروں سے دیکھا، فرمایا کچھ نہیں۔ حسان ابن ثابت شاعر تھے، شاعر دلیر بھی نہیں ہوتے، پھر بھی جرت دکھائی اور کہا عمر اس طرح میری طرف نہ دیکھ، تجھ سے بہتر شخصیت مسجد میں ہوتے تھے، میں انہیں بھی نعتیہ اشعار سناتا تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عمر نے کہا کہ اپنی اس بات کا گواہ پیش کرو، یعنی حضرت عمر کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ نعتیہ اشعار پڑھتے تھے نبی اسلام کے سامنے۔ ہو سکتا ہے کسی صحابی سے حدیث چھپی رہ جائے سوائے ان کے بزرگوں کے، وہ کہتے ہیں انہوں نے ساری حدیثاں پتا سن۔ تو انہوں نے کہا یہ ابو ہریرہ بیٹھے ہیں۔ ابو ہریرہ نے کہا امیر المومنین میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں، بلکہ نبی الاسلام نے تو دعا کی تھی کہ اے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما، جس طرح تو نے عیسیٰ ابن مریم کی مدد فرمائی تھی۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ حضرت عمر خاموشی سے وہاں سے چلے گئے، ایکسپٹ کر لیا۔ حضرت عمر کو تو حسان ابن ثابت کے منہ سے نور نکلتا ہوا نظر نہیں آیا کہ یہ حدیث ہے بھی آیا کہ نہیں۔ لو سامو، ان کے بزرگوں کو تو نور سے پتا چل جاتا تھا۔ حضرت عمر نے گواہی طلب کی، اور بھائی دین اس طرح ہی چلتا ہے، کس سے کہانیوں پہ نہیں چلتا۔ امام مسلم کا آپ مقدمہ پڑھ کے دیکھیں، محدثین کی ایفرٹ اس کے اوپر رہی ہے کہ وہ چیک کریں کہ راویوں کے حالات زندگی کیا ہیں، وہ جھوٹ تو نہیں بولتے تھے، ان کا حافظہ تو نہیں بگڑ گیا تھا، اختلاط کا شکار تو نہیں ہو گئے تھے۔ اسماء و رجال کا اتنا کمپلیکس علم ہے جسے ڈیولپ کیا گیا ہے یہ چیک کرنے کے لیے، ورنہ اگر اس طرح کا کوئی علم ہوتا کہ منہ سے نکلنے والے نور سے اندازہ کر لے کوئی کہ یہ آیت ہے، حدیث ہے، حدیث بھی کون سی ہے، تو بھائی یہ سب لوگ جو ہیں وہ نعوذ باللہ اپنی زندگیاں ضائع کرتے رہے۔ سب کہانیاں جھوٹ بولتے ہیں یہ۔ اور اسی پیج پہ آگے چل کے انہوں نے اپنے بزرگ کو بھی بیچ میں نا شامل کر دیا ہے۔ یہ طریقہ ہوتا ہے نا، پہلے ایک پرانے بزرگ کا ذکر کر کے پھر کہتے ہیں جی ہمارے بھی جو شیخ تھے نا خلیل احمد سہارنپوری، وہی المہند علی المفند والے، المتوفا 1927 عیسوی، وہ شیخ زکریا کاندلوی کے پیر صاحب ہیں۔ کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب کی بھی یہ حالت تھی کہ ایک دفعہ ایک صاحب کشف بزرگ حرم مکہ میں بیٹھے ہوئے تھے،
تو وہ کہتے ہیں کہ انہیں اچانک کشف ہوا کہ پورے حرم کی کیفیت بدل گئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ بہت بڑے کوئی اللہ کے ولی آ گئے ہیں. اور تھوڑی دیر بعد خلیل احمد سہارنپوری صاحب وہاں آ گئے. ان کا دیکھا میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا تھا, اندازہ کرو انہیں کدھر ویکھ لیا ہونا ہے, انہیں نال کہانی سٹ دیتی اپنی, انہوں نے پکڑ کے کان لے کے ٹور پیٹے. اس طریقے سے یہ لوگ پریزنٹ کرتے ہیں. اور یہ وہ خلیل احمد سہارنپوری ہے جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں حرم مکہ میں بھی ایسا نور ہے کہ کیفیت بدل گئی. اس کے اوپر اعلی حضرت نے کفر کا فتویٰ دیا ہوا ہے اسام الارمین میں. ہاں, اس نے بکواس کی تھی کہ شیطان کا علم رسول اللہ سے زیادہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, نعوذ باللہ من ذالک. تو اس کے اوپر پھر گرفت کی تھی اعلی حضرت نے. یہ کس قسم کی بات کر رہے ہو؟ یہ وہ خلیل احمد سہارنپوری. اور پھر اس نے اسام الارمین کا جواب دیا المہند علی المفند, ہند کی تلوار ایک سٹھے ہوئے بابے کے اوپر, کیونکہ انہوں نے رکھا تھا حرمین کی تلوار. وہ میں اکثر تعارف کروا چکا ہوں, وہ جسے شوق ہے تو وہ میری باقی ویڈیوز دیکھ لے. بہرحال یہاں پہ چونکہ ان کا ذکر خیر آیا تھا تو میں نے ذکر کر دیا کہ خلیل احمد سہارنپوری شیخ زکریا کاندھلوی کے پیر و مرشد تھے. ریفرنس نمبر 5 پیج نمبر 561 پر آپ یہ سنیں گے اور سر دھنیں گے ان کی عقل کے اوپر. کہتے ہیں ہمارے شاہ عبد الرحیم صاحب کا ایک خادم تھا. کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کے خدام کی یہ حالت تھی, بزرگوں کو تو چھوڑ دیں, ان کا ایک خادم تھا جو کئی روز تنجے کے لیے جاتا نہیں تھا, اسے ہر جگہ انوار نظر آتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر کشف کی ایسی کیفیت تھی کہ ہر جگہ اسے اللہ تعالیٰ کے انوار نظر آتے تھے, تو وہ ڈر کے مارے ٹوائلٹ میں بھی نہیں جاتا تھا کہ وہاں پہ بھی انوار نظر آئیں گے تو میں پیشاب کہاں کروں گا. یہ ان لوگوں کی عقل کا لیول ہے. انہوں نے اگر بخاری مسلم پڑھی ہوتی تو ان کو پتا چلتا کہ ٹوائلٹ میں انوار نہیں نظر آتے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا جب ٹوائلٹ جانے لگو تو پڑھو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں شریر جنوں اور شریر جننیوں سے. ٹھیک, شریر انوار اور شریر انواریوں سے نہیں. اس نے تو یہ کہ انوار نظر آتے تھے, ان کو استنجے خانے میں انوار نظر آتے ہیں. ریفرنس نمبر 6 پیج نمبر 362 کہتے ہیں سعید ابن مسیب تابعی 50 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے. پھر کہتے ہیں ہمارے امام حنیفہ کے بارے میں بھی بعض لوگوں نے 40 سال اور بعض نے 50 سال. مجھے بتائیں 50 سال اس کے اوپر کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا تھا جو چیک کرتا رہا کہ یہ روزانہ عشاء کے وضو سے فجر پڑتا ہے؟ اور اگر اس نے خود بتایا ہے تو سب کچھ ضائع ہو گیا اس کا. لو سامو ریاکاری کر کے مرا. وہ مجھ سے آگے لوگ پوچھتے ہیں آپ کتنا درود شریف روزانہ پڑھتے ہیں, آپ کتنے نوافل پڑھتے ہیں؟ میں کہتا ہوں بھائی یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے, میں پڑھتا ہوں نہیں پڑھتا ہوں, میں ضائع کروں؟ تمہارے بزرگ لوگوں کو بتاتے تھے, یا تو سی سی ٹی وی کیمرے فٹ تھے ان پہ 50 سال تک, دسوں کی تھے یہ ریل, یا بندے ان کے ساتھ اٹیچ تھے. ان کا بھی ذکر کرو کہ ان کے خادم بھی 50 سال تک اٹیچ رہے, جو یہ بھی چیک رکھے کہ اس نے وضو بھی نہیں کیا بیچ میں. یہ کون بتا سکتا ہے؟ جھوٹ کہانیاں, اور اس سے بڑھ کر یہ ہے ہی گناہ کا کام, ثواب کا کام تو نہیں ہے. عبد القادر جیلانی کے بارے میں بھی کہتے ہیں دین کی تعلیمات تو یہ نہیں ہے بھائی. بخاری اور مسلم میں حدیث ہے 3 اصحاب رسول اللہ کی غیر موجودگی میں آپ کے گھر آئے, دروازے پر دستک دی, نبی علیہ السلام کا پوچھا, وہ نہیں تھے. تو ام المومنین نے بتایا کہ وہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ اما جان ہمیں نبی علیہ السلام کی ذاتی زندگی کے بارے میں بتائیں, آپ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں, کتنے نوافل پڑھتے ہیں, کتنے روزے رکھتے ہیں. تو نبی علیہ السلام تو نارمل انسان تھے, یہ ان کے بزرگ ہیں جو اب نارمل ہیں. نبی علیہ السلام کی بیوی نے بتایا کہ وہ رات کو سوتے بھی ہیں, نفل بھی پڑھتے ہیں, نفلی روزے سوموار اور جمعرات کا رکھتے ہیں. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں 3 صحابہ نے حضور کی عبادت کو کم جانا. پھر کہا کہ نبی علیہ السلام تو اس لیے زیادہ عبادت نہیں کرتے, وہ بخشے بخشائے ہیں, لیکن ہم تو زیادہ عبادت کریں گے. شکر ہے آج کے زمانے میں نہیں تھے 295C لگتی ہے جو اپنے نبی کی عبادت کو کم جانے. لو سامو, ایک نے کہا کہ میں روزانہ پوری رات جاگ کر نوافل پڑھا کروں گا. دوسرے نے کہا میں روزانہ روزہ رکھوں گا.
تیسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، شادی کی وجہ سے بندہ مصروف ہو جاتا ہے، تو میں اللہ اللہ کروں گا۔ یہ تین اصحاب اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر کے چلے گئے۔ واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی بیوی نے بتایا کہ یہ آپ کے 3 اسٹوڈنٹ آئے تھے، تو یہ کارنامہ وہ کر کے گئے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو غصہ آیا، آپ نے فرمایا کہ بلاؤ ان کو۔ بلایا گیا، آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والا ہوں۔ یہ حضور کے غصے کا اظہار تھا کہ تم مجھ سے زیادہ نیک بننا چاہتے ہو، یہ کون سا دین ہے جو تم لے کے چل رہے ہو؟ آپ نے فرمایا میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نوافل بھی پڑھتا ہوں، میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑ بھی دیتا ہوں، اور میں نے اتنی بیویاں کی ہوئی ہیں۔ من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا، میرے طریقے کو چھوڑ دیا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ میرا یہ طریقہ نہیں ہے کہ روزانہ روزہ رکھو، پوری رات جا کر عبادت کرو اور شادی نہ کرو، یہ میرا طریقہ نہیں ہے۔ جس نے میرے طریقے کو چھوڑ دیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اور مزے کی بات، اس حدیث کے اوپر امام بخاری نے باب باندھ کر تصوف کا گلا کاٹ دیا ہے۔ انہوں نے کہا عبادت میں غلو کرنا مکروہ ہے اور بدعت ہے۔ امام بخاری نے تمہارے صوفیوں کو بدعتی لکھا ہے۔ جتنے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے، امام بخاری نے وڈ کے پرے مارے تھوڑے سارے بزرگ۔ اب پتہ چلا یہ کتابوں کا دین ہے۔ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ اگرچہ بابے بھی اسی خدا کو مانتے تھے، لیکن کتابوں والی تعلیمات کے مطابق نہیں مانتے تھے۔ پھر بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ کو خبر پہنچی، تو آپ نے فرمایا عبداللہ کو بلاؤ۔ فرمایا عبداللہ میں نے سنا ہے کہ تم روزانہ پوری رات جاگ کر نوافل پڑھتے ہو۔ کہا یا رسول اللہ ایسا ہی ہے۔ وہ سمجھ رہے تھے مجھے کوئی انعام ملے گا، ہائے 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 ہائے، اور روزانہ روزہ رکھتے ہو؟ یا رسول اللہ ایسا ہی ہے۔ آپ نے فرمایا عبداللہ پوری رات جاگو گے تو اندھے ہو جاؤ گے، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے۔ اور روزانہ روزہ رکھنا یہ تو کوئی نیکی کا کام نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ اگر تم نے رکھنے ہیں تو داؤدی روزے رکھ لو، ایک دن روزہ رکھو، ایک دن چھوڑ دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہ ارشاد فرمایا، انہوں نے تماشا بنایا ہوا ہے۔ آپ کیا فرما رہے ہیں کہ جو روزانہ روزہ رکھنے والا ہے، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، گویا کہ ایسا ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہی نہیں، یہ بھی الفاظ موجود ہے۔ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق۔ اور یہ آپ کو کیا بتاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی ابو بکر شبلی 50 سال تک آنکھوں میں نمک کا سرما لگاتے رہے تاکہ رات کو نیند نہ آئے۔ اور یہ لکھا ہے تذکرۃ الاولیاء میں شیخ فرید الدین اتار نے کہ 7 من نمک انہوں نے استعمال کر دیا اس دوران۔ وہ اینا دے گاند جیڑی کھل ہوندی ہے نا، انہوں سٹور کرنے سے نہیں لگتا۔ جھوٹ، فراڈ، اور اس سے بڑی بات دین نہیں ہے۔ یہ دین تو بالکل اس کے اپوزٹ ہے۔ عبد القادر جیلانی جی 12 سال تک جنگلوں میں پتے کھا کر گزارا کرتے رہے۔ چلیں ان کو کسی نے قید کر دیا تھا وہ الگ بات، ویسے تو آپ پتے کھا کے نہیں گزارا کریں گے۔ اور کئی بزرگوں کا کہتے ہیں وہ تو اتنے سال تک کھایا بھی یہی کچھ نہیں، یہ بھی لکھا ہوتا ہے۔ فراڈ کے اوپر ان کی چیزیں چل رہی ہیں۔ ریفرنس نمبر 7 پیج نمبر 360 پہ لکھتے ہیں کہ ایک سید صاحب 12 دن تک ایک وضو سے ساری نمازیں پڑھتے تھے۔ کتنے دن؟ 12 دن، یعنی اس میں نہ سوتے تھے، نہ کھاتے تھے، نہ پیتے تھے، نہ ٹوائلٹ جاتے تھے، اور مسلسل 15 برس تک انہوں نے اپنے جسم کو کبھی لیٹنے کے لیے آمادہ نہیں کیا۔ 15 سال تک وہ جاگتے رہے جناب، اور کئی کئی دن تک کھانے پینے کی نوبت نہیں آتی تھی۔ جبکہ بخاری مسلم میں ہے کہ یہ انبیاء کا پروٹوکول ہے کہ وہ سو بھی جائیں تو ان کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ ہم انبیاء کی آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا رہتا ہے، یعنی ہم غافل نہیں ہوتے۔ اس لیے نبی علیہ السلام
بعض اوقات تہجد کی نماز کے بعد اما عائشہ کہتی ہیں کہ آپ سوتے حتیٰ کہ میں آپ کے خراٹوں کی آواز بھی سنتی، بہت اونچے نہیں لیکن نارمل، اور پھر آپ اسی طریقے سے جا کے نماز پڑھا دیتے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ہم انبیاء کی آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا رہتا ہے، یعنی سونے کی وجہ سے وضو کیوں ٹوٹتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا اپنا، انبیاء کو تو پتہ چلتا ہے اس حالت میں بھی۔ یہ معجزہ ہے، انبیاء کے لیے تو مانا جا سکتا ہے، وہ بھی 12 دن تک نہیں، 12 دن تک کوئی ٹوائلٹ نہ جائے۔ بخاری مسلم میں تو آیا غزوہ بدر اور احد کے موقع پر جنگ کے دوران بھی صحابہ کرام کو اونگ آ گئی تھی، ان کے ہاتھ سے تلواریں گر جاتی تھی، اللہ نے سکینت نازل کی، اور ویسے بھی نیند کوئی نہیں روک سکتا۔ ابھی تک بھی کوئی ورلڈ ریکارڈ ہے تو مشکل سے میرا 6-7 دن کا ہے، یہ تو گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آنا چاہیے 12 دن تک، کیونکہ اگر سوئے ہیں تو پھر وضو تو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ان کو بتانا چاہیے کہ ہمارے بزرگوں کے تو اتنے اتنے کارنامے ہیں، ان کا نام کیوں نہیں لکھا ہوا کتابوں میں؟ سب کہانیاں ہیں، وہ کہیں گے آپ ثبوت پیش کریں۔ اور یہ آپ کو کہتے ہیں جی کھائے پیے بغیر کئی دن رہتے، اور عبد القادر جنانی جو ہیں وہ اتنے سال تک پتے کھاتے رہے، اور بابا دھنکا یہاں پہ جہاں ہماری وہ ایکس پرائم منسٹر بے نظیر بھی جاتی تھیں اور نواز شریف صاحب بھی جاتے تھے، سڑک بنوا دی، ننگا پیر، اس کے بارے میں کہتے ہیں جی کئی سال تک اس نے کچھ نہیں کھایا پیا۔ تو میں نے کہا یہ فراڈی ہے، جھوٹ بول رہے ہیں۔ میری ویڈیوز کے نیچے آ کے اس کے محلے کے ایک بندے نے کامنٹس کیے کہ میں ادھر ہی رہتا ہوں، یہ کھاتا ہے، اس وقت نہیں کھاتا جب لوگ سامنے ہو، میں نے خود اسے کھاتے ہوئے دیکھا ہے، لو سامو۔ بخاری مسلم حدیث ہے، ہماری ماں سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں نبی علیہ السلام جب غار ہرا جاتے تھوڑی دیر کے لیے یا چند دنوں کے لیے تو میں ان کا کھانا ان کو باندھ کر دیتی تھی۔ ہمارے نبی علیہ السلام تو کھانا اپنا ساتھ لے کے جائیں۔ پھر بخاری مسلم میں آیا اسما بنت ابی بکر غار سور میں رسول اللہ اور ابو بکر کے لیے کھانا لے کے گئی تھی، اور بڑی رکت انگیز حدیث ہے۔ جب حجاج ابن یوسف نے بلایا اور کہا 2 چادروں والی، تو انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے ان 2 چادروں کا ذکر؟ ایک چادر تھی جو میں نے تہمت کے طور پہ باندھی ہوتی تھی، اور ایک اوپر، اس کے بھی میں نے 2 ٹکڑے کیے تھے، ہمارے پاس چادر بھی دوسری نہیں تھی، اس میں نبی علیہ السلام اور ابو بکر کا کھانا باندھ کر غار سور میں دیتی تھی، اور آج اسی چیز کو تم میری چھیڑ بنا رہے ہو۔ تو کھانا تو وہاں پہنچایا جاتا تھا، ان کے بزرگ بغیر کھائے پیے زندہ رہتے ہیں، بالکل جھوٹ بول رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ۔ ریفرنس نمبر 8 پیج نمبر 254 پر فضائل اعمال میں وہ نقل کرتے ہیں کہ ہمارے ایک بزرگ تھے جو روزانہ 3 قرآن مکمل کر لیتے تھے، اور اس پر انہوں نے اکتفا نہیں کیا بلکہ کہا کہ ایک بزرگ ایسے تھے جو روزانہ 24 گھنٹے میں 8 قرآن پڑھ لیتے تھے۔ یہ بالکل پاسبل نہیں ہے، اس کو کرامت بنا کے پیش کرتے ہیں، اس طرح کی کوئی کرامت صحابہ کرام کو حاصل نہیں تھی۔ اس کے اگینسٹ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن عمر بن عاص کو یہ نصیحت کی تھی کہ مہینے میں 1 قرآن مکمل کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعد میں قرآن حکیم کو 30 پاروں میں ڈیوائیڈ کیا گیا تاکہ اگر کوئی برابر پڑھنا چاہے تو مہینے میں 1 قرآن کو مکمل کر لے۔ نبی علیہ السلام کے دور میں سورتیں تھی، منزلیں تھی، اور کتنی منزلیں تھی؟ 7 منزلیں۔ اس کا ذکر بھی اسی حدیث میں ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھ میں اس سے زیادہ قوت ہے، تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ پھر 7 دن میں 1 قرآن مکمل کر لینا، اس سے زیادہ نہ پڑھنا۔ کتنے دن میں؟ 7 دن میں۔ ایک ایکسیپشن ملتی ہے، وہ 3 دن والی ہے، اور وہ ہے جامع ترمذی کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے 3 دن سے کم میں قرآن مکمل کیا تو اس نے اس کے فہم میں سے کچھ حاصل نہیں کیا۔ یہ وہ لوگ جو عربی جانتے تھے، ہماری تو بات نہیں ہو رہی، ہمیں تو زیادہ ٹائم چاہیے، پھر بھی 3 دن سے کم میں قرآن مکمل نہیں کرنا۔ ویسے پریفریبل ہے 7 دن یا 30 دن، اور یہ کہتے ہیں روزانہ 8 قرآن۔
बुखारी और मुस्लिम में हदीस मौजूद है, मुत्तफ़क़ुन अलैह है। नबी इस्लाम ने फरमाया तुम में से किसी में इस्तिताअत है कि एक रात में तिहाई कुरान पढ़ ले, 1/3 ऑफ कुरान। तो सहाबा इकराम ने कहा कि हम में से किस में इस्तिताअत होगी सवाए बुजुर्ग बाबों के, ये ब्रैकेट में था। तो आपने फरमाया सूरह अल इखलास पढ़ लो, वो तिहाई कुरान के बराबर है। यानी सूरह अल इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, जो टच स्टोन ऑफ थियोलॉजी है, तौहीद का टच स्टोन है, कसवटी है, ये 1/3 कुरान के बराबर है अपनी फजीलत में भी और दावत में भी। यानी कुरान का 1/3 जो पोर्शन है वो दावत तौहीद के ऊपर है, और उसमें टॉप ऑफ लिस्ट सूरह अल इखलास है। तो सहाबा इकराम तो कह रहे हैं हम एक रात में तिहाई कुरान नहीं पढ़ सकते। अब ये खींचतान के एक रवायत हजरत उस्मान के बारे में लेके आते हैं कि जी वो एक रात में पूरा कुरान पढ़ लेते थे वितर के अंदर। वो अलग से मैंने वीडियो रिकॉर्ड करवाई है और मैंने बताया कि यार इस तरीके से चीजें नहीं है जो आप प्रेजेंट करते हो, वो एक अलग से टॉपिक है। यहां वाज़े मरफू अहादीस मौजूद है कि 3 दिन से कम में नहीं, और प्रेफरेबल है 7 दिन में। रेफरेंस नंबर 9 पेज नंबर 180 पर शेख ज़करिया कांदलवी साहब कहते हैं कि मेरे वालिद ने मुझे खुद बताया, और घर की जो बूढ़ियां हैं उन्होंने भी मुझे बताया मेरे अब्बा के बारे में कि जब उनका दूध छुड़ाया गया तो पौस पारा हिफ्ज कर चुके थे। दूध 10 साल की उम्र में नहीं छुड़ाया गया, दूध छुड़ाने की उम्र है 2 साल, जब बच्चा बोलना भी नहीं सीखता सही तरीके से फ्लुएंट। और चलें अगर फिक्र हनफी में है तो 2.5 साल कर लें, इससे ज्यादा नहीं है। हो सकता है आप कहें कि नहीं वो बाद में जो बच्चे दूध पीते हैं वो वाला छुड़ाया गया था, नहीं, उन्होंने साथ क्लियर किया है। उन्होंने कहा जब दूध छुड़ाया गया यानी 2 साल की उम्र में पौस पारा हिफ्ज हो चुका था, और 7 साल की उम्र में उन्होंने हिफ्ज कर लिया था पूरा कुरान। अब इस किस्म की बातें जब ये करते हैं तो इसका मजाक बनेगा, ये पॉसिबल नहीं। सहाबा किराम के पास तो ये क्वालिटी मौजूद नहीं थी कि उनके बच्चे दूध पीती उम्र में कुरान का कुछ हिस्सा हिफ्ज कर लें। बल्कि इन्होंने तो लिहाज किया है, अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में तो आता है कि मां के पेट में उन्होंने 14 सिपारे याद कर लिए हुए थे। उसका तो ये मजाक उड़ाते हैं, तो भाई वो बड़े लेवल की छोड़ते हैं, आप थोड़ी छोटी लेवल की छोड़ते हैं, वैसे दोनों छोड़ ही रहे हैं। हां, पैगंबर का मोर्जा है सूरह मरियम में कि हजरत ईसा इब्ने मरियम को अल्लाह ताला ने मोर्जा दिया था कि पैदाइश के बाद शीर खारगी की उम्र में वो बोल उठे जब सैयदा मरियम ने उनकी तरफ इशारा किया, और वो मोर्जा था जाहिर है। उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह ताला ने मुझे नबी बनाया है, उसने मुझे किताब दी है और मुझे मेरी मां के साथ हुस्न सलूक करने का हुक्म दिया है। सलाम हो मुझ पर उस दिन जिस दिन मैं पैदा हुआ, जिस दिन मैं मरूंगा और जिस दिन मैं दोबारा उठाया जाऊंगा। यह ईसा इब्ने मरियम का मोर्जा है। वो कहते हैं नहीं जी, इस उम्मत में भी जो बुजुर्गों को मिलता है वो नबी इस्लाम के मोर्जात का हिस्सा है, इससे हम एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं। हम कहते हैं रुक जाए तो अच्छा बताते हैं तुझे, बताओ तुम में कौन कौन सा बाबा ऐसा है जो बगैर बाप के पैदा हुआ है या उसका बाप नहीं मिल रहा? क्योंकि ईसा इब्ने मरियम का तो बाप नहीं था, वो रूह मिन है। सूरह मरियम में आया कि ईसा और उनकी वालदा को हम जहान वालों के लिए निशानी बनाने वाले हैं। अगर यही मोर्जा किसी बाबे के हक में हम माने और कहें ये इतने अजीम बुजुर्ग हैं कि इनके वालिद कोई नहीं है, हाँ, तो आपकी हंसी बता रही है कि इसे कोई करामत नहीं मानेगा। हाँ, इसका मतलब वही समझ लेंगे जो आप समझ रहे हैं। हाँ, तो इतनी आप करामतें बनाते हो, ये भी बनाओ ना कि इसका भी अब्बा कोई नहीं, इसका भी अब्बा कोई नहीं, इसका भी अब्बा कोई नहीं। देखे ना, हजरत ईसा भी तो बगैर बाप के पैदा हुए थे। तो इसका मतलब यह तुम्हारी मिथ टूट गई कि अगले अंबिया के मोर्जात भी उस तरीके से इस उम्मत में ट्रांसफर करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। यह मोर्जा तो हमारे पैगंबर के हक में नहीं है कि उनके वालिद ना हो, चाहे जाए कि तुम बाकी लोगों के बारे में क्लेम करो। रेफरेंस नंबर 10 पेज 374 पर
शेख ज़करिया साहब लिखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को क़यामुल लैल करते थे तो अपने आप को रस्सी से बांध लेते थे ताकि नींद के गलबे की वजह से गिर ना पड़े। यानी वो नींद की हालत में ही नमाज पढ़ रहे होते थे और अपने आप को रस्सी से बांध लेते थे ताकि झटका लगे तो मैं फिर खड़े होकर नवाफिल शुरू कर दूं। अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। और उन्होंने कहा ये इस आयत का शान नुज़ूल है, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा, हमने कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया कि आप मुशक्कत में पड़ जाएं। वो कहते हैं ये हुजूर को जो मना किया गया इस वजह से कि आप अपने आप को नवाफिल में रस्सी से बांध के रखते थे कि आप रस्सी खोल दें, बस जितना कुरान पढ़ सकते हैं उतना पढ़ें, बाकी आप आराम करें। ये शेखुल हदीस साहब की हदीस के साथ शगफ है, झूठी रवायत पेश की, कुरान के ऊपर तोहमत लगाई। इससे अगली आयत पढ़ लेते तो उन्हें पता चल जाता कि इस आयत का मतलब क्या है। अगली आयत में है इल्ला तज़किरतन लिमन यख्शा, ये कुरान तो नहीं मगर नसीहत उसके लिए जो डरता है। आप अपने आप को मुशक्कत में ना डालें कि लोग कुरान पर ईमान नहीं ला रहे। ये हुजूर इस्लाम को यह नहीं कहा गया कि आप अपने आप को रस्सियों से ना बांधें, यह दावत व तबलीग के पॉइंट ऑफ व्यू से है। फज़क्किर बिल कुरान मन यखाफु वईद, इस कुरान के जरिए आप लोगों को नसीहत करें जो अल्लाह की धमकी से डरता है। सयज़्ज़क्करु मन यख्शा व यतजन्नबुहुल अश्क़ा, नसीहत करें जो खौफ रखता है और जो बदबख्ती पे उतरा हुआ है उसको उसके हाल पे छोड़ दें, हम उसे बड़ी आग पर पेश करेंगे जिसमें ना वो जिंदों में होगा ना मुर्दों में। फलअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आसारिहिम इल्लम युमिनू बिहाज़ल हदीस असफा, ए नबी अपने आप को इस गम में हलाक कर लोगे कि लोग कुरान पर ईमान नहीं ला रहे। आपका काम सिर्फ दावत देना है। वमा अलैना इल्लल बलाग वला तुसअलु अन अस्हाबिल जहीम, ऐ नबी हम आपसे नहीं पूछेंगे कि लोग जहन्नम में क्यों चले गए, आपका काम सिर्फ दावत देना है। लोग जहन्नम में जाना चाहते हैं तो जाएं, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं। बेसिकली इस चीज से नबी इस्लाम को मना किया गया था। मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा, कुरान इसलिए नाजिल नहीं हुआ कि आप मुशक्कत में पड़ जाए। इल्ला तज़किरतन लिमन यख्शा, ये तो नसीहत उसके लिए है जो डरना चाहे। इन्होंने कहा वो नबी इस्लाम के बारे में रस्सियों से बांधते थे। और इससे खतरनाक बात बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी इस्लाम एक दफा अपने घर में दाखिल हुए, आपने छत से एक रस्सी लटकी हुई देखी। आपने फरमाया ये रस्सी किसने लटकाई है। कहा गया आपकी बेटी ज़ैनब रात को नवाफिल पढ़ती हैं और अपने जूड़े को इस रस्सी से बांध लेती हैं ताकि जब नींद का झटका लगे तो उनकी आंख खुल जाए। आपने फरमाया रस्सी खोलो, तुम उकता जाओगे, अल्लाह ताला नहीं उकताता। बस उतनी देर नवाफिल पढ़ो, कुरान पढ़ो जब तक तबीयत साथ दे, उसके बाद छोड़ दो। ये जबरदस्ती की इबादत, ये तो गुलूब करना है। जो नबी अपनी बेटी की रस्सी खुलवा रहे हैं वो खुद अपने आप को रस्सी में बांधेंगे, बिल्कुल झूठ बोला। रेफरेंस नंबर 11 पेज 497, वही मशहूर बात जो बरेलवी देवबंदी दोनों पेश करते हैं। शेख ज़करिया साहब ने नकल की कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा रसूलुल्लाह के वसीले से कबूल हुई। वो जाली रवायत अल मुस्तदरक लिल हाकिम की पेश की। नीचे वैसे उन्होंने अरबी में लिखा है कि रवायत ज़ईफ है, लेकिन उसका तर्जमा नहीं किया हुआ, बल्कि लिखा कि इसको मुहद्दिसीन ने मुल्ला अली कारी के बारे में लिखा कि मौज़ूआत कबीर, बड़ी बड़ी जो घड़ी हुई रवायतें हैं उसके अंदर नकल किया हुआ है, लेकिन अकीदा बयान कर दिया इससे। बिल्कुल जाली रवायत थी। किस्सा आदम और इब्लीस 7 दफा कुरान में आया है। तो सबसे बड़ी बात यह होनी थी कि नबी इस्लाम के वसीले से हजरत आदम की तौबा कबूल हुई है। और उसमें तो यह भी अल्फाज है, अगर मैं रसूलुल्लाह को पैदा ना करता तो इस कायनात को पैदा ना करता। यह तो इस कायनात का सबसे बड़ा मकसद था, यह कुरान में बयान होना चाहिए था। सूरतुल बकरा में किस्सा आदम और इब्लीस आया, सूरतुल आराफ के अंदर, सूरह सौद के अंदर, सूरह बनी इसराइल के अंदर, सूरह ताहा के अंदर, सूरतुल हिज्र के अंदर, सूरतुल कहफ के अंदर, 7 जगह। सूरतुल अराफ में तो तफसील के साथ है, बल्कि दुआ भी आ गई है, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। इन्होंने हदीस जो वो जाली रिवायत थी उसके अंदर वो खुद से दुआ ऐड की हुई है कि मुझे हुजूर के वसीले से बख्श दे। बिल्कुल जाली बात, झूठी बात, इसका कोई कुरान और सुन्नत से लेना देना नहीं है।
रेफरेंस नंबर 12, पेज नंबर 67 पर वो सहाबा कराम के खुशू और खुजू का जिक्र करते हैं कि एक सहाबी वो नमाज पढ़ते रहे, पहरे पर मामूर थे, उन्हें तीर लगते रहे, उनका खून निकलता रहा, लेकिन उन्होंने नमाज मुकम्मल की। बाद में बाकी असहाब ने कहा कि आपने हमें उठा लेना था और नमाज मुख्तसर कर देनी थी। उन्होंने कहा मैंने एक सूरत शुरू की थी, मैंने बुरा समझा कि मैं उसे मुकम्मल किए बगैर नमाज मुकम्मल करूं, इसलिए मैं उसी खून आलूद कपड़ों में नमाज पढ़ता रहा। यह हदीस अबू दाऊद के अंदर है। शेख ज़करिया कांदलवी ने फ़ज़ाइल माल में नकल की और बताया कि सहाबा कराम का शौक था नमाज पढ़ने का, लेकिन फौरन उन्हें अपने बाबा की फिक्र पड़ गई कि इमाम हनीफा के नजदीक तो खून निकलने से वजू टूट जाता है, तो अगर यह रिवायत लोग पढ़ेंगे तो किसी देवबंद दिमाग बंद का दिमाग खोल ही ना जाए। तो नीचे लिखा फा फायदा या फसाद, फा लिखा। उन्होंने कहा कि इमाम हनीफा के नजदीक खून निकलने से वजू टूट जाता है, लिहाजा आपने इस हदीस पे अमल नहीं करना, यह बताना चाह रहे थे। और इमाम शाफी के नजदीक खून निकलने से वजू नहीं टूटता। हो सकता है उस सहाबी का भी यही मजहब हो, यानी वो सहाबी भी शाफी हो, यही मतलब है ना। वो कहते हैं नहीं, इंजीनियर साहब मजाक ना उड़ाएं, वो कहना ये चाह रहे थे कि उस सहाबी का भी यही मजहब था जो कि इमाम शाफी का था। तुम्हें यह पता है कि इसको किस तरीके से बयान करना है, लेकिन तुम्हारे बड़ों को लिखने की भी तमीज नहीं है। उन्होंने कहा कि इमाम शाफी का मजहब है कि खून निकलने से वजू नहीं टूटता, हो सकता है उस सहाबी का भी यही मजहब हो। लिखना यह चाहिए था कि उस सहाबी का यह मजहब था, और लगता यह है कि इमाम शाफी ने भी इस हदीस को दलील बनाया हो। इसलिए मैं कहता हूं ये फसाद डाला, और भाई यही असली बात है। इमाम अबू दाऊद ने इसके ऊपर बाब बांधा है, खून निकलने से वजू का मसला, खून निकलने से वजू नहीं टूटता। जब ये बात बताएं, कहते हैं देखें जी आप यहां पे तो कहते हैं नहीं टूटता, जब आप बीवी को हाथ लगाएंगे फिर आप हनफी बन जाएंगे, आप नफ्स की इताअत कर रहे हैं। एक इमाम को फॉलो करना चाहिए, और तुमने इमामों के नाम के ऊपर काबा शरीफ में तुम्हारी सल्तनत उस्मानिया ने तलवार की जोर के ऊपर 1517 से 1917 तक 400 साल तक काबे में 4 मुसल्ले डाले। वैसे कहते हो चारों इमाम आग पर हैं, एक दूसरे के पीछे नमाजें नहीं पढ़ते थे। पाकिस्तान बनने से पहले आला हजरत के खलीफा ने बारे शरीयत लिखी, उन्होंने बकायदा हज वाले चैप्टर में चारों इमामों के मुसल्ले का नक्शा डाला है कि आपने इस इमाम के पीछे नमाज पढ़नी है। वैसे कहते हैं चारों सुन्नियों के इमाम है, इमामों का कोई कसूर नहीं, उनके नाम के ऊपर जो खुराफात इन्होंने मचाई है इनको हम कंडेम कर रहे हैं, जिस तरह हम क्रिश्चियनिटी को कंडेम करते हैं। ईसा इब्न मरियम तो वजीहन फिद दुनिया वल आखिरह व मिनल मुकर्रबीन है। तुम लोग ये करते रहो, हम नफ्स की पैरवी नहीं करते, हम देखते हैं अहादीस में क्या है। यहां इमाम शाफी का मौक़िफ़ हदीस के मुताबिक है, और बुखारी और मुस्लिम में हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को जब क़यामुल लैल करते थे, अम्मा आयशा कहती हैं हुजरा तंग था, मैं सामने लेटी होती थी, जब आप सजदे में जाने लगते तो मेरे पांव टो देते, मैं पांव समेट लेती, और फिर जब आप क़याम में जाते मैं दोबारा से पांव सीधे कर लेती। इससे इमाम बुखारी ने रिजल्ट निकाला कि बीवी को हाथ लगाने से वुजू नहीं टूटता। जो कहते हैं बुखारी शाफी थे, तो वो तो इमाम शाफी के रद्द उन्होंने कर दिया। इमाम हनीफा का तो 300 जगह पे रद्द किया है, यहां पे तो इमाम शाफी का भी उन्होंने रद्द कर दिया। इस मामले में इमाम हनीफा का मौक़िफ़ ठीक है कि बीवी को हाथ लगाने से वुजू नहीं टूटता। हम नफ्स की पैरवी नहीं कर रहे बल्कि अहादीस की पैरवी कर रहे हैं। एक गलत मसला तुम्हारे बड़े लिखकर चले गए, बदनीति की वजह से नहीं, अपने इल्म की लिमिटेशन की वजह से उन तक अहादीस नहीं पहुंची थी। आज करोड़ों लोग तकलीफ काट रहे हैं। इंडोनेशिया और मलेशिया के करोड़ों मुसलमान हज उम्रे के लिए जाते हैं, सख्त गर्मियों में उन्होंने अपनी बीवियों को दस्ताने पहनाए होते हैं, क्योंकि साथ लेके चलना होता है, वो होते भी बेचारे छोटे कद के हैं, तो मियां बीवी हाथ में हाथ डालेंगे तो बच के रहेंगे भीड़ में। अब खतरा यह होता है कि हाथ लगाया तो वुजू टूट जाएगा। बीवियों को उन्होंने गर्मियों में भी दस्ताने पहनाए होते हैं। एक इमाम शाफी के गलत मसले ने करोड़ों मुसलमानों को तकलीफ में डाला हुआ है। काश ये बुखारी मुस्लिम पे अमल करते तो ये अजाब टल जाता है इनसे। हमें सिर्फ हनफियों से चिढ़ नहीं है, शाफियों से भी है। हाँ, क्योंकि हमारा इमाम वो है जिसकी कब्र मदीने में है। मेरा नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। तो ये जाली मसले बनाए हुए इन्होंने।
اور یہ نفس کی پیروی کر رہے ہیں, آسانی کو ڈھونڈتے ہیں, اس لیے کہ بھئی قرآن میں ہے اللہ آسانی چاہتا ہے. رمضان کا جو چیپٹر آیا قرآن میں سورۃ البقرہ میں, اللہ تعالیٰ نے جب آسانی دی کہ آپ مسافر ہیں تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں, مریض ہیں تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے, تنگی نہیں چاہتا. مولوی کیا کہتا ہے, یہ آسانی کے پیچھے بھاگتے ہیں, اور بھئی اس لیے کہ میرا رب کہتا ہے آسانی کے پیچھے جاؤ, جب کہ اس کے پیچھے دلیل ہو. دلیل نہیں ہے تو ہم نہیں جائیں گے, سیدھی سی بات ہے. بخاری کی حدیث ہے, الدین یسر, دین تو ہے ہی آسانی کا نام. یہ کہتے ہیں دین مشکل کا نام ہے, اسی لیے دین کو انہوں نے مشکل بنا دیا. عشاء کی 17 رکھتے ہیں, بتائیے, ہم نے کہا دن رات میں ٹوٹل 17 رکھتے ہیں. لو سامو, لوگوں کے اگر عشاء کی 17 نے چلو پھر نماز شروع ہی نہیں کرتے. یہ رزلٹ نکلا ہے, بے نمازی بنایا انہوں نے لوگوں کو. ریفرنس نمبر 13 پیج 319 پہ جعلی روایت لکھی, جو شخص بغیر عذر کے 2 نمازوں کو جمع کرے وہ گناہ کبیرہ کے دروازے پر پہنچ گیا. یہ نمازیں جمع کرنے کے قائل نہیں ہیں, تو یہ جعلی روایت لکھی شیخ زکریا نے. نیچے امام ترمذی کے کامنٹس عربی میں لکھے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے. امام ترمذی نے جرح کی ہے اس روایت کے اوپر, وہ عربی میں لکھا, اوپر اردو میں ترجمہ. اچھا, حدیث بھی عربی میں لکھ کے ترجمہ اردو میں کر رہے ہیں, نیچے جو کامنٹس لکھے ہوئے نا ان کو عربی میں لکھا رہنے دے رہے ہیں, کہیں دیو بند دماغ بند کھل نہ جائے. جعلی روایت, جبکہ صحیح مسلم میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں 1628 سے 1637 تک. ابن عباس کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے بغیر خوف کے, بغیر بارش کے, بغیر سفر کے, یعنی کہ مدینہ شریف میں ہمیں زور اثر جمع کروائی اور مغرب اور عشاء. پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے اور کوئی تنگی باقی نہ رہے. نبی علیہ السلام کی سنت کو انہوں نے کہہ دیا کہ گناہ کبیرہ کے دروازے پر پہنچ گیا بندہ. دیکھیں کتنا خطرناک کھیل کھیلا ہے انہوں نے. اس حدیث سے یہ بھی پتا چلا, مسلم شریف کی 10 احادیث سے, کہ خوف, بارش اور سفر میں تو آپ ویسے ہی جمع کریں گے, اس کے بغیر بھی کر سکتے ہیں جب آپ کو ضرورت پڑے. کہتے ہیں شدید مجبوری ہوئے, اور پوچھو کیڑی مجبوری ہے تو شدید گنوا بھی نہیں سکیں گے آپ کو, کیونکہ قائل ہی نہیں. افضل 5 نمازیں الگ وقت میں پڑھنا ہے, لیکن وہ مائیں جو 3-3 4-4 بچوں کو دیکھ رہی ہیں نماز ہی چھوڑ دیں, اس کی بجائے نمازیں جمع کریں, صرف فرض پڑھیں, 3 اوقات میں 5 نمازیں پڑھیں. امت کے لیے ثانی دی نبی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ہے رحمت للعالمین کی پریکٹیکل ایپلیکیشن, کہ ٹھیک ہے تم 3 اوقات میں 5 نمازیں پڑھ لو. چیف جسٹس ہے, ہزاروں لاکھوں لوگوں کے کیسز پینڈنگ ہے, میں نے ان کو کہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نمازوں کو روزانہ جمع کریں اور اپنا ٹائم یوٹیلائز کریں. آرمی چیف, پرائم منسٹر, جو کروڑوں لوگوں کی ذمہ داری کو دیکھ رہے ہیں, ان کے لیے وقت کو مینج کرنا مشکل ہے, نمازوں کو جمع کریں, 3 اوقات میں 5 نمازیں پڑھیں, صرف فرض پڑھیں, کافی ہے. لیکن ان لوگوں نے اس طرح کی روایتیں, جن کو محدثین نے خود ساتھ لکھا ہے کہ یہ روایتیں صحیح نہیں ہیں, یہ ضعیف روایتیں ہیں, اور جو صحیح روایتیں تھیں وہ لکھنے کی توفیق نہیں ہوئی مسلم شریف کی 10 حدیث ہیں کہ آپ نمازیں جمع کر سکتے ہو. یہ میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا ان کا علم حدیث کا لیول کیا ہے. کہتے ہیں شیخ الحدیث ہیں کاندلوی صاحب. ریفرنس نمبر 14, یہ فضائل حج میں سے ہے, وہی تبلیغی نصاب کا ایک الگ سے چیپٹر پہلے ساتھ تھا, علیحدہ سے پرنٹ کیا ہوا ہے, پیج 154 پہ. کمال کی چیز ہے, آپ حیران ہوں گے ان لوگوں کے دعوے سن کے. وہ کہتے ہیں کہ ایک ابدالوں میں سے بزرگ تھے, وہ اس کتب ابدال, وہی جو کہانیاں تصوف کی, تو وہ بیان فرماتے ہیں کہ میری حضرت خضر سے ملاقات ہوئی. حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں جو یہ جعلی عقیدہ ہے ان کا, وہ بیسیکلی خضر نہیں ہے, وہ شیطان ہے جو انہیں ملتا ہے انسانی شکل میں. خضر کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے, وہ خضر اور ہے کوئی. تو یہ کہتے ہیں انہیں حضرت خضر ملے, انہوں نے کہا آج تک آپ کو اپنے سے بلند مرتبے والا کوئی شخص ملا ہے؟ انہوں نے کہا ایک دفعہ میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا اور محدث عبد الرزاق جو امام بخاری مسلم کے استاد ہیں, وہ درس حدیث دے رہے تھے. ایک نوجوان اس حلقہ درس حدیث سے دور یوں سر جو ہے وہ اپنے کرتے میں دے کر جھکا کر مراقبے کی حالت میں بیٹھا ہوا تھا.
تو حضرت خضر کہتے ہیں میں اس کے پاس گیا کہ محدث عبد الرزاق حدیثیں سنا رہے ہیں اور تم لادا بیٹھے ہوئے ہو. اس نے کہا میں انفی ہوں, میرا کیا لینا دینا حدیثوں کے ساتھ, یہ بریکٹ میں. لیکن یہ بات بھی کرتا تو اس کی کچھ بچت ہو جاتی. اس نے تو بہت بڑی بات کی, ختم نبوت پہ سیدھا ڈاکہ مارا. اس نے کہا کہ لوگ عبد الرزاق سے حدیثیں سن رہے ہیں, ہم ڈائریکٹ رزاق سے حدیثیں سنتے ہیں. توبہ 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 توبہ. غلام احمد قادیانی دجال تمہارے بزرگوں کی جائز اولاد تھا, ناجائز اولاد نہیں, جائز اولاد. یہ پھر آگے چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ, معاویہ رسول اللہ, صادق رسول اللہ, پتہ نہیں کتنے رسول اللہ انہوں نے بنائے ہوئے. 6 کلمے, میں کہتا 6 نہیں نے, اے نالا بھی ایڈ کرو. تھانوی رسول اللہ 7, چشتی رسول اللہ 8, صادق رسول اللہ 9, معاویہ رسول اللہ 10 کلمے پڑھایا کرو بچیاں نو. یہ پیچھے سے سلسلہ چل رہا ہے. حضرت خضر کہتے ہیں کہ میں حیران ہوا تو میں نے کہا کہ اچھا مجھے بتاؤ کہ میں کون ہوں. تو یہاں تو مختصر لکھا ہے, باقی جگہوں پہ لکھا ہے اس نے اوپر دیکھا, پھر نیچے دیکھا, دائیں بائیں, اس نے ساری طرف دیکھا اور اس نے کہا کہ آپ خضر ہیں, کیونکہ میں نے چیک کیا ہے, نہ اوپر تھا خضر, نہ دائیں تھا, نہ بائیں تھا, تو آپ حضرت خضر ہیں. تو حضرت خضر کہتے ہیں کہ مجھے اس دن یقین آ گیا کہ مجھ سے بھی زیادہ بڑا مرتبہ اس کا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی وہ بڑا ہوا تھا, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے استاد حضرت خضر علیہ السلام ہے. اسی طریقے سے انالوجی بنتی ہے. بالکل جھوٹ جعلی باتیں, یہ سارے ختم نبوت کے ڈاکو تھے. آج ہوتے نا, یقین کریں ان کی اسی طرح مٹی پلید ہوتی جس طرح آج کل کے بابوں کی ہو رہی ہے. سیدھی سی بات ہے, یہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب تک رسول اللہ ہم میں موجود تھے اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے ہمیں بتا دیتا تھا, ہم لوگوں کے دلوں کے اوپر بھی فیصلہ کر لیتے تھے. نبی علیہ السلام کے جانے کے بعد ہمیں نہیں پتا کہ لوگوں کے دلوں میں کیا ہے, ہم ظاہری اعمال پہ فیصلہ کریں گے. اور یہ عمر وہ ہیں جن کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ میری امت میں اگر کوئی محدث ہوتا, یعنی جس کے دل میں بات ڈالی جاتی ہے, تو عمر ہوتا. اور عمر خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی نہیں پتا, باقی تو پھر شاہی کوئی نہیں نا, بزرگ بابے. اور مسلم شریف میں حدیث ہے, ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا ایک بڑھیا خاتون تھی جن کے پاس نبی علیہ السلام جایا کرتے تھے. جب حضرت ابوبکر خلیفہ بنے, انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ ہم بھی اس سنت پہ عمل کرتے ہیں, جا کے اما جان کو ملتے ہیں. ان کو ملنے گئے تو ام ایمن رو رہی تھی. حضرت عمر نے ایفیشنسی دکھائی, انہوں نے کہا اما رونے کی کیا ضرورت ہے, رسول اللہ تو اللہ کی جنتوں میں ہے, اس سے بہتر جگہ پہ پہنچ چکے ہیں. انہوں نے کہا عمر میں اس لیے نہیں رو رہی کہ نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے ہیں, وہ تو ہر انسان نے جانا ہے, میں اس لیے رو رہی ہوں کہ آج کے بعد آسمان کا رشتہ زمین سے منقطع ہو چکا. اب اللہ تعالی ہمیں کوئی غیبی خبر نہیں دے گا, ہم نے جو کچھ کرنا ہے وہ اپنی عقل کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. پہلے اگر ہم کوئی بات غلط بھی کرتے تھے اللہ ہمیں بتا دیتا تھا نبی کے ذریعے. اب آسمان کا زمین سے رشتہ ٹوٹ گیا. جب یہ بات سنی تو ابو بکر اور عمر بھی رو پڑے. جو پہلے ان کو سمجھانے آئے تھے وہ عورت عقل میں ان سے بھی بڑے لیول پہ تھی. اب مجھے بتائیں, حضرت عمر کا کام تھا کہ میں محدث تیرے سامنے بیٹھا ہوں ام ایمن, میرے دل میں اللہ تعالیٰ بات ڈال دے گا, تجھے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. کشف الہام کا سلسلہ جاری ہے. یعنی صحابہ کرام کو تو وہم بھی نہیں آیا کہ وہ قبر رسول پہ جا کے رسول اللہ سے پوچھ لیں کہ آپ کا خلیفہ کون سا ہے. بخاری مسلم میں سقیفہ بنی ساعدہ کا جب ایشو ہوا 6 مہینے تک مولا علی نے بیعت نہیں کی, لیکن آپس میں ہی مشورہ کر کے کنسنسس کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بالآخر بیعت کی. انہوں نے قبر رسول پہ نہیں پوچھا, انہوں نے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. ریفرنس نمبر 15 فضائل حج ہی میں پیج 157 پہ یہ مشہور واقعہ کہ جی شیخ احمد رفائی جب قبر رسول پر رسول اللہ کی وفات کے 550 سال بعد 555 ہجری میں حاضر ہوئے, کہا میں جب مصر میں تھا میری روح آپ کے آستانے کا طواف کرتی تھی, حاضری دیتی تھی. اب جسموں کے ملاپ کی باری آئی ہے, اپنا دست اقدس باہر نکالیں. خواب میں نہیں, بیداری میں کہتے ہیں 90,000 لوگوں کی موجودگی میں نبی علیہ السلام نے قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکالا. شیخ احمد رفائی نے بوسہ دیا اور کہتے ہیں کہ ان 90,000 لوگوں میں عبد القادر جیلانی کا ذکر خیر بھی ملتا ہے کیونکہ وہ شیخ احمد رفائی کے پیر تھے.
اور درس حدیث کے اینڈ پہ تقی عثمانی، مفتی اعظم دیوبند پلانٹ ارتھ، یہ واقعہ سنا رہے ہیں. تو مورخین نے لکھا ہے کہ جو ہی یہ شعر پڑھے تو روضہ اقدس میں سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ظاہر ہوا، اور ہزاروں انسانوں نے یہ نظارہ کیا کہ دست مبارک ظاہر ہوا. احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ نے دست مبارک کو بوسہ دیا اور دست مبارک پھر واپس کر. اتنا عظیم الشان واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا، اور یہ مورخین نے متعدد تاریخوں میں لکھا ہے، اور لکھا ہے کہ ہزارہ افراد کی موجودگی میں یہ واقعہ پیش آیا. یعنی ان کے بڑے بڑے علماء یہ واقعات بیان کرتے ہیں، اور خواب کا ذکر نہیں، بیداری کا. اس پہ میں نے کہا تھا المہند میں جو تم نے لکھا ہے نا کہ نبی اسلام کی زندگی قبر میں دنیا کی سی ہے، وہ بھی ترجمہ غلط کیا، دنیاوی لکھا ہوا ہے. تم اس قسم کی دنیاوی زندگی مانتے ہو، آخرت کی زندگی نہیں مانتے. پھر اگلی بات، عبد القادر جیلانی تو بڑے بدبخت ہیں، انہوں نے ہاتھ نہیں چوما، مرید نے چوم لیا، شیخ احمد رفاعی نے، پیر نے نہیں چوما. اور 90,000 لوگ کیا ایک ہاتھ جو تھوڑا سا باہر نکلے اسے دیکھ سکتے ہیں؟ اور اس زمانے میں آج سے آلموسٹ کوئی 900 سال پہلے مسجد نبوی میں تو 90,000 کا مجمع ہی نہیں آتا تھا. آج بھی اگر 90,000 کا مجمع ہونا، قبر سے ہاتھ نکلے تو صرف قریب کے 100-150 لوگ دیکھ سکتے ہیں، الا یہ کہ کوئی بندہ جو ہے وہ 10ویں منزل پہ کھڑا ہو کے یوں ہاتھ ہلائے. اور یہ خواب نہیں، بیداری، بالکل جعلی بات. اس کے الٹ بخاری مسلم میں ملتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی الاسلام کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے تو ایک پیالے سے 1500 صحابہ نے پانی پیا، جانوروں کو پلایا، سٹور کیا. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم 100,000 بھی ہوتے وہ پانی زیادہ تھا. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت عمر نے اسی واقعے کی بنیاد پہ ایک سفر میں جب کھانا پینا کم پڑ گیا تو تھوڑا سا پانی اور کھانا نبی اسلام کے سامنے رکھا اور کہا کہ برکت کی دعا کرے، تو سینکڑوں لوگوں کو وہ کھانا کفایت کر گیا. یعنی حضرت عمر اس کے چشم دید گواہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت سے تھوڑا سا پانی ہزاروں لوگوں کو کفایت کرتا ہے. اب آپ کھولے بخاری 1010 نمبر حدیث 1010، انا کنا نتوسل الیک بنبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت عمر کے دور میں جب قحط پڑ جاتا تو وہ دعا کرتے، اے اللہ، اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا، اے اللہ پہلے تو ہم تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتے تھے، تو ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرماتا تھا. اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کر آئے، ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما. انس بن مالک کہتے ہیں بارش نازل ہو جاتی. تو حضرت عمر کو تو چاہیے تھا کہ قبر رسول پہ پیالہ لے کے جاتے اور کہتے ہیں کہ آپ آخرت کی زندگی میں زندہ ہیں، قبر سے ہاتھ باہر نکالیں جو آپ نے شیخ احمد رفاعی کے لیے نکالا ہے بعد میں 500 سال کے بعد، اور میرے گھوڑوں کے قدموں کی خاک تک وہ نہیں پہنچتا شیخ احمد رفاعی، تو آپ ہاتھ مبارک باہر نکالیں، اس میں رکھیں، سراب ہو جائے. اور یہ وہ شخص ہے جس نے یہ سارا کچھ دیکھا ہوا ہے. لیکن حضرت عمر کو پتا تھا اب رسول اللہ کے ساتھ ہماری کمیونیکیشن اس طریقے سے نہیں ہو سکتی، وہ آخرت کی زندگی میں زندہ ہے. سیدہ عائشہ جب جنگ جمل کے لیے نکلی ہیں، نبی الاسلام نے کوئی روزہ انور سے آواز دے کے انہیں نہیں روکا. سیدہ فاطمہ حضور کے غم میں 6 مہینے کے اندر فوت ہو گئی، کبھی انہوں نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں قبر رسول پہ گئی اور نبی الاسلام نے ہاتھ نکال کے میرے سر پہ پھیرا کہ بچی صبر کر. سب جھوٹ بول رہے ہیں. اور دین کا کیا، انہوں نے اپنا جنازہ نکلوایا ہے. ریفرنس نمبر 16 سیکنڈ لاسٹ پیج 221 فضائل اعمال کا. یہ آخری 2 ریفرنس سے آپ کو ان کی بیماری پتا چلے گی کہ ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے. شیخ زکریا صاحب لکھتے ہیں کہ قرآن فہمی کے لیے اور اس کی تفسیر کے لیے 15 علوم چاہیے، اور 14 علوم تو انہوں نے گنوائے. اس کے بعد انہوں نے کہا جو 15واں ہے وہ وہبی ہے. وہبی نہیں، وہبی گاڈ گفٹڈ، تاکہ اگر دنیا میں کوئی 14 علوم حاصل کر لینا اور کہ جی میں اب آپ کو قرآن سے بتاتا ہوں کہ قرآن میں کیا لکھا ہے، تو یہ کہیں گے 15واں تو آپ کے پاس کوئی نہیں ہے نا، وہ تو وہبی ہے، وہ صرف علماء دیوبند کے پاس ہوتا ہے. اور دیوبندی عوام مان لے گی. بریلوی کہیں گے نہیں وہ بریلوی علماء کے پاس ہوتا ہے، اہل حدیث کہیں گے وہ اہل حدیث علماء کے پاس ہوتا ہے. یہ پیچھے وہ ریزن ہے، قرآن کے دشمن ہیں یہ. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ایک سورت میں کم از کم 4 دفعہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا. ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ انہوں نے ترجمہ کر دیا ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا. ہے کوئی یاد کرنے والا؟ تو یہاں پہ قرآن کو یاد کرنا آسان فرمایا ہے. بعض لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا. تو بیچارے قرآن پاک کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. ایسے ایسے نوجوان قرآن کو ہاتھ میں لے کر اور اس کی تشریحات اپنی طرف سے کرتے ہوئے نظر آئیں گے جن بیچاروں نے دین کی الف بھی نہیں پڑھی ہے. خود بھی گمراہ ہوتے ہیں, دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. قرآن سمجھنے کے لیے آسان نہیں ہے, یاد کرنے کے لیے آسان ہے. اب وہ یاد ایک معنوں میں تو درست ہے, یاد دہانی کے لیے یعنی نصیحت کے لیے, اور انہوں نے اس یاد ترجمے کے ذریعے یہ اچیو کیا کہ حفظ کے لیے. یہ بیٹھے ہوئے زید چیپا بھائی اسلام 360 والے, ان سے پوچھیں. انہوں نے مجھے بتایا ہمارے ایک سٹوڈنٹ ان کو ملے کراچی میں جو فائنانسر بھی ہیں کئی مدارس کے. انہوں نے اپنے بھول پن میں مدارس کے بڑوں کو کہا کہ میں ایک پیکج آپ کے پاس لے کر آیا ہوں, آپ اس وقت تک کسی حافظ کو ڈگری نہ دیں جب تک کہ وہ قرآن ترجمے سے نہ پڑھ لے. ایک بندہ بھی تیار نہیں ہوا اس کے لیے. میں نے کہا شکر کریں تیار نہیں ہوا. انہوں نے کہا مروان لگے ہو, پورا سسٹم ہمارا اس کے اوپر چل رہا ہے کہ ہم نے طوطے بنا کے پیش کرنے ہیں. اگر ہم نے ترجمے والے حفاظ بنا کے نکالے تو یہ سب سے پہلے تو ہمارے بزرگوں کے اوپر لان تان کریں گے کہ یہ ہمیں کیا دین سکھا کے گئے ہیں. یہ کبھی بھی رسک نہیں لیں گے کہ ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھائیں حفاظ کو. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ تراویح کے دنوں میں وہ داڑھی بڑھا لیتے ہیں, جیسے ہی عید کی رات آتی ہے سب سے پہلے وہ پہنچے ہوتے ہیں نائی کے پاس. پھر اگلے سال وہ داڑھی بڑھاتے ہیں چھوٹی چھوٹی, کیونکہ انہوں نے رمضان میں ان کی دیہڑیاں لگتی ہیں. بھائی ہمارے جیلم شہر میں بھی ایسے حفاظ ہیں جو 5-5, 6-6, بعض 10 لاکھ تک ان کو مل جاتا ہے. پورے سال کے لیے کمر سیدھی ہو جاتی ہے. ان کی تنخواہ اتنی نہیں ہے مہینے کی جو ایک مہینے میں وہ کما لیتے ہیں. اور کئی تو دوسرے ملکوں میں بھی جاتے ہیں قیام اللیل کروانے کے لیے. ہاں پاکستان سے جاتے ہیں. تو یہ انہوں نے ہمیں تعلیمات دی کہ بھئی وہ وہبی علم ہے لہذا نہ ہی سمجھو, قرآن سمجھنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. ریفرنس نمبر 17 یہ سب سے ڈینجرس ہے, میں نے آخر میں رکھا ہے تاکہ آپ آخر میں یہ یاد ساتھ لے کے جائیں. پیج 241 فضائل اعمال. وہ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کو ایک رات خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی. پہلا جھوٹ. سورۃ الاعراف میں آیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا کی کہ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لن ترانی, تو مجھے نہیں دیکھ سکتا بلکہ تم پہاڑ کی طرف دیکھو. اگر وہ قائم رہ گیا پھر سوچنا. پہاڑ کی طرف دیکھا, انڈائریکٹ اس تجلی کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ احمد بن حنبل نے خواب میں اللہ کی زیارت کی. یہ پیکج موسیٰ علیہ السلام کو تو آفر نہیں ہوا کہ ابھی بعد میں احمد بن حنبل کو خواب میں زیارت ہونی ہے تو آپ کو میں خواب والا پیکج دوں. میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے پیکج لے لینا تھا. اس کائنات میں ایک شخص نے صرف اللہ کو دیکھا ہے, وہ بھی خواب میں, جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جامع ترمذی میں حدیث ہے, میں نے اپنے رب کو اچھی صورت میں دیکھا, جس میں پھر نبی الاسلام نے اللہ سے دعا کی جو میں نے کئی ایک لیکچرز میں بتایا ہے. مسند احمد میں بھی حدیث موجود ہے, مشکات میں 748 نمبر ہے. اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات و حب المساکین. وہ والی حدیث. کہتے ہیں جی احمد بن حنبل نے خواب میں اللہ کو دیکھا تو پوچھا کہ تیرا قرب میں کیسے حاصل کروں. تو اللہ تعالی نے فرمایا میرے کلام کے ذریعے, قرآن کے ذریعے. اب اگلی بات دیکھیں آپ, کتنے غیر محسوس طریقے سے انہوں نے امت کو قرآن سے دور کیا. وہ کہتے ہیں احمد بن حنبل نے کہا کہ قرآن سمجھ کے یا بغیر سمجھ کے پڑھنے سے, جس کو عربی آتی ہے اس کا تو سوال کرنے کا تک ہی نہیں بنتا کہ سمجھ کے بغیر سمجھ کے. بیسیکلی انہوں نے اپنے طوطے تیار کرنے تھے نا, تو یہ خواب گھڑا کسی نے, اور اس سے بڑھ کر اللہ پر جھوٹ باندھا. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چاہے سمجھ کے پڑھو قرآن, چاہے بغیر سمجھ کے پڑھو. استغفر اللہ. پورا قرآن اس کے اوپر گواہ ہے کہ یہ قرآن اس لیے نازل ہوا ہے کہ آپ نے اس سے تذکیر حاصل کرنی ہے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. اے نبی تم فرماؤ قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا
کہ اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سناؤں اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے اس کتاب کے ذریعے ڈر سنائے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے نبی قرآن کے ذریعے آپ لوگوں کو نصیحت کریں جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتے ہیں. قرآن تو پورا گواہ ہے کہ یہ کس لیے نازل ہوا ہے. سورہ صاد کی آیت، اسی کے اوپر میں آج کی گفتگو کو انکلوڈ کرتا ہوں اسی کانٹیکسٹ میں. کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ وہ کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے تمہاری طرف برکت والی. لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں، غور و تفکر کریں. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور اس سے نصیحت حاصل کریں عقل والے. اچھا یہ کہتے ہیں عقل والوں سے مراد پتہ کیا ہے؟ علماء ہیں. اچھا تو اڑی عقل نہیں کام کرتی؟ اس میں تو کہا گیا جس کی بھی عقل کام کرتی ہے، جس کا بھیجا ہے، کیونکہ جس کی عقل کام نہیں کرتی اسے تو قلم ہی اٹھا ہوا ہے نا. بخاری میں حدیث ہے 3 لوگوں سے قلم اٹھ گیا، پاگل سے، مجنون سے یعنی کہ کلندر یعنی کہ مجذوب یعنی کہ بزرگ باپے. ہاں کہتے ہیں نا اللہ کی محبت میں وہ غرق ہوتے ہیں، اس لیے نہیں، یہ بکواس کرتے ہی وہ اس لیے ہیں، وہ اللہ کی محبت میں غرق ہوتے ہیں تو اس کے بعد بکواس ہی نکلتا ہے نا جی. دوسرا نابالغ جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے، اور تیسرا سویا ہوا شخص. تو عقل کو تو آپ نے استعمال کرنا ہے. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، انسان کسی چیز کی پیروی نہیں کرنی جب تک کہ تمہیں ڈیفینیٹ علم نہ اس کے بارے میں حاصل ہو جائے. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان، آنکھیں اور عقل، دل ہو یا دماغ کوئی بھی چیز، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. تم نے 3 انسٹرومنٹس کو یوز کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اپنا دماغ کھولنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ نومبر 2007 میں رائے ونڈ اجتماع میں گیا تھا، پہلی اور آخری دفعہ. اس وقت ظاہر ہے میں دیوبند کے قریب تھا، لیکن قرآن تازہ میں نے پڑھنا شروع کر دیا ہوا تھا. میں سٹال پہ گیا، کتابوں کا شوقین تھا. سٹال پہ میں نے ان سے کہا قرآن کا ترجمہ رکھا ہوا ہے آپ نے؟ آپ سن کر حیران ہوں گے. وہ کہتے ہیں کہ حضرات نے منع فرمایا ہے قرآن کے ترجمے سے اختلاف پیدا ہوتا ہے. جو کتاب جیوز اور کرسچنز کے اختلافات کو ختم کرنے آئی ہے، ہمارا مسلمان کہتا ہے کہ اختلاف پیدا ہوتا ہے. اس کی تعویل ہو سکتی ہے کہ جی وہ اختلاف اس لیے کہ ہم بریلویوں کا ترجمہ رکھیں یا دیوبند کا رکھیں یا اہل حدیث کا. بساروں کا رکھ لو، بریلوی ہو احمد بریلوی کا ترجمہ پڑھ لو، دیوبندی ہو تھانوی صاحب کا پڑھ لو، اہل حدیث ہو جونا گڑھی کا پڑھ لو، شیعہ ہو سید فرمان علی شاہ کا پڑھ لو، ترجمہ تو رکھو. کتابیں پتہ کون سی رکھی ہوئی ہیں؟ فضائل اعمال، فضائل صدقات، فضائل درود، فضائل حج، حکایات صحابہ. وہی شیخ زکریا کاندھلوی صاحب کی کتابیں جن کا میں نے آج پوسٹ مارٹم تھوڑا سا کیا ہے. میں سینکڑوں حوالے پیش کر سکتا ہوں. میں نے کریٹیکل حوالے پیش کیے تاکہ آپ کا دماغ کھلے. یہ رکھی ہوئی ہے، قرآن کا ترجمہ نہیں رکھا ہوا. ہاں کہتے ہیں نہیں خالی عربی والا مل جائے گا. خالی عربی والا ہے تو تمہارے مولوی اپنی کتابیں تو لکھتے ہیں اردو میں، اللہ کی کتاب تمہیں عربی میں دیتے ہیں، اس کا ترجمہ کیوں نہیں کرتے؟ اور پھر کہتے ہیں ڈائریکٹ آپ پڑھیں گے تو گمراہ ہو سکتے ہیں، سمجھ نہیں آئے گی. یہ پتہ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کو تو اپنی بات سمجھانی نہیں آئی ہے، ہمارے مولویوں کو طریقہ آتا ہے، وہ ایسی کتاب لکھتے ہیں جو عام آدمی کو بھی سمجھ آتی ہے. لو سامو، یہی مطلب ہے. جب یہ کہتے ہیں نا یہ کتاب پڑھیں یہ زیادہ آسان ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ان کے مولویوں کے پاس تو یہ کمپیٹنسی ہے کہ وہ ایسی کتاب لکھیں جو تم گلی گلی لے کر پھرو اور ہدایت پا جاؤ. اور اللہ کو ایک کتاب ایسی نہیں دینی آئی اس امت کو کہ جس سے لوگ ہدایت پا لیتے. الٹا کہتے ہیں جی گمراہ ہو جائیں گے. جی قرآن میں لکھا ہوا ہے، قرآن میں یہ نہیں لکھا ہوا. ظالموں، قرآن کی تعریف کی. قرآن میں تو لکھا ہے جو قرآن کو مانتے ہیں وہ اہل ایمان ہے، اور جو اس میں کجروی تلاش کرتے ہیں نا اور کہتے ہیں کہ یہ مکھی کی مچھر کی مثالیں کیوں آئیں، اللہ تعالیٰ کو کیا ملا، اس کے لیے اللہ نے کہا لِيُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور گمراہ تو نہیں ہوتے مگر فاسقین. فاسقین کو اللہ گمراہ کرتا ہے. فاسقین کون؟ جو کہتے ہیں یار یہ بات کیوں آ گئی، یہ بات کیوں آ گئی، اور جو کہتے ہیں نہیں ہمارے رب کی طرف سے ہم نے اس کو ایسے ہی ماننا ہے، وہ ہدایت پاتے ہیں. او جی گدھے پہ کتابیں لاد دو، قرآن میں آیا تو کوئی عالم تو نہیں بن جاتا. اور تمہیں کہا ہوا گدھے؟ سورہ الجمعہ میں علماء یہود کو کہا گیا
کہ تمہاری مثال گدھوں کی سی ہے. تمہیں پتا تھا کہ پیغمبر آخر الزمان کی نشانیاں تمہاری کتابوں میں، لیکن ان کتابوں سے تم نے استفادہ نہیں کیا. جس طرح گدھے کے اوپر کتابیں لاد دیں وہ پڑھ نہیں سکتا، اور جس طرح ہمارے علماء کے شوکیس میں کتابیں رکھی ہوں وہ پڑھ کے لوگوں کو نماز کا طریقہ نہیں بخاری مسلم سے بتاتے، اور جو پڑھ لے وہ گدھا نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ علماء یہود گدھے ہیں کہ کتابیں پڑھ کر انہوں نے اپنے نبی کو نہیں پہچانا. جو پڑھنے والے ہیں وہ تو ابو بکر، عمر، عثمان و علی بننے والے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. تمہارے بزرگوں نے تمہیں قرآن و حدیث بھی بگاڑ کر پیش کیا، اور قرآن کہہ رہا ہے ہدی للناس، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے یہ قرآن، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف کافروں کے لیے نہیں. وبینات من الہدی والفرقان، اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں، اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے، الفرقان ہے. اور ہمارے محبوب علیہ السلام کے لیے بھی آیا صحیح بخاری میں، محمد فرق بین الناس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محمد لوگوں میں حق اور باطل میں فرق ہے. اور اسی کو ہم نے عرض کیا ہے، بلکہ اب تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم آپ سے عرض کرتے رہتے ہیں، کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. کیا میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں. صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین.